بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں ابرار اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مسلم ٹوڈے کا آج کا اسپیشل پروگرام، جہاں پر آج ہم ایک بہت ہی اسپیشل اہم مسئلے پر ایک اہم علمی مکالمہ آپ سب کے لیے لے کر آئے ہیں، اور وہ موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت کا، جہاں پر ہمیں آج جوائن کیا ہے حسب معمول احمدی پوزیشن سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رضی اللہ نعمان صاحب نے، جن کو آپ نے قیصر احمد راجہ صاحب کی ڈیبیٹ میں بھی دیکھا تھا۔ بہرحال اس ڈیبیٹ کا تو کوئی ڈیبیٹ نما پروگرام کا کوئی کنکلوژن تو نہیں نکلا، لیکن آج پھر سے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، اور ہمارے ساتھ دوسرے جو اسکالر ہیں آج وہ اہل سنت کے ہمارے سنی ماڈرن اسکالر ہیں، تو آج ہم نے وہ ان کو زحمت دی کہ وہ آج رضی اللہ بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ تو سب سے پہلے میں دونوں حضرات کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اپنی اس اسپیشل پروگرام میں، اور امید کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم تو کوئی کنکلوژن نہیں نکل پایا تھا، لیکن انشاءاللہ آج ہم امید کرتے ہیں اور آخری کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس موضوع کے اوپر، ختم نبوت کے موضوع پر، کوئی فیصلہ کن گفتگو کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں رضی اللہ نعمان صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رضی بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ پر طلحہ بھائی سنائے کیسے ہیں آپ دونوں؟ بس الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پھر سے جوائن کیا، جزاک اللہ خیرہ۔ جو ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ ہیں جو رضی اللہ نعمان صاحب کے مد مقابل ہوں گے آج، وہ ہمارے مشہور زمانہ طلحہ علوی صاحب۔ ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ایک بہت لمبے عرصے کے بعد مسلم ٹوڈے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلحہ بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سب خیریت سے ہیں دوست احباب؟ جی الحمدللہ، آپ سب کی دعائیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے میں ڈیبیٹ کے فارمیٹ کو مختصراً یہاں پر ایکسپلین کروں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ڈیبیٹ کا فارمیٹ بیسیکلی یہ ہوگا کہ موضوع آج کا ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، جس پر دونوں فریقین اپنی اپنی پریزنٹیشن پہلے سیگمنٹ میں 12 منٹ کے اندر پریزنٹ کریں گے۔ رضی اللہ نعمان بھائی بھی اور طلحہ بھائی بھی 12 منٹ کے اندر اپنی پریزنٹیشن پریزنٹ کریں گے۔ یہ سیگمنٹ ختم ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ہم 5 منٹ کا 7 منٹ کا دونوں فریقین کو ٹائم دیں گے کہ وہ پریزنٹیشن کو رسپونس کریں۔ اس کے بعد ہمارا ریبٹل کا راؤنڈ شروع ہوگا، جہاں پر ہم 5 منٹ دیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک 10 منٹ کا کراس ایگزامینیشن کا ہم راؤنڈ کریں، جہاں پر دونوں حضرات مکمل طریقے سے دوسرے کے استدلال کا جواب دیں گے۔ ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں دونوں حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کا وقت انشاءاللہ میں جو ہے یہاں پر نوٹ کروں گا، آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بالکل کوشش کروں گا کہ آنیسٹی کے ساتھ دونوں کو ایکول ٹائم دیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم پریزنٹیشن کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں رضی اللہ نعمان صاحب کو کہ وہ اپنی پریزنٹیشن پیش کریں۔ جی رضی اللہ بھائی۔ جی طلحہ بھائی، وہ ابرار بھائی آپ اسکرین شیئر کر لیں اور چیک کر لیں کہ نظر آ رہی۔ جی رضی بھائی یا پھر طلحہ بھائی، جب بھی آپ گفتگو کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ فرمایا کہ جو بھی ان چیزوں سے فیصلہ نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس نے کفر کیا۔ اور الحمدللہ ہمارا اور طلحہ صاحب کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن سے ہی فیصلہ کرنا، جیسے گاندھی صاحب بھی البیان میں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم قرآن کا ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن سے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اب جہاں تک قرآن کا معاملہ، ہمارا اور طلحہ صاحب دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، احادیث احمدی مسلمان ہوں میں، الحمدللہ ہم احادیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی احادیث ہمارے پاس آئے اور ان کا مفہوم قرآن کے خلاف ہو تو اس کو ہم نہیں مانیں گے، ہاں ہم تعویل کی کوشش ضرور کریں گے۔ اب جہاں تک ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، وہ آج ہم انشاءاللہ قرآن سے ثابت کریں گے کہ جماعت اسلام احمدیہ کا
جو ختم نبوت کا عقیدہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا اور وہی قرآن سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں کہ غامدی صاحب میزان میں ایک اصول بیان کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ قرآن کی تفسیر کرے گا، یہ مشہور اصول ہے القرآن یفسر بعدہ بعدا۔ تو ہمارے نزدیک یہی معیار ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، آیات کی وہی تشریح ہوگی جو کہ قرآن کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایسی تشریح جو دوسری آیات کے خلاف ہو۔ نزول مسیح کا بھی عقیدہ جماعت اسلام احمدیہ قبول کرتے ہیں اور غامدی صاحب کے ماننے والے بھی قبول کرتے ہیں۔ ہاں اس میں تشریح کا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں وہ آنے والا مسیح جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نبی اللہ قرار دیا وہ اس امت میں سے آنا تھا، جبکہ غامدی صاحب اور ان کے ماننے والے کا موقف یہ کہ وہ عیسائیوں میں بعض مجددین پیدا ہوں گے۔ اب جہاں تک ختم نبوت کا عقیدہ ہے، میں پہلے ایک اصول بیان کرنا چاہتا ہوں جو غامدی صاحب کے استاد سے انہوں نے میزان میں اس کا ذکر کیا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک مضمون مختلف صورتوں میں بار بار سامنے آتا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ یہ جو ختم نبوت کی تشریح طلحہ صاحب کریں گے اور غامدی صاحب کرتے ہیں، یہ قرآن سے آپ نے ہمیں دکھانا ہے، کیونکہ غامدی صاحب مانتے ہیں کہ قرآن کا مضمون بار بار دہرایا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھ پر قرآن کی مشکلات جتنی خود قرآن سے واضح ہوئی ہیں دوسری کسی بھی چیز سے واضح نہیں ہوئی، یعنی قرآن میں حل ہے ہر اختلاف کا۔ اب جہاں تک یہ اصول ہے جو غامدی صاحب کے، ہم بہت اس کو پسند کرتے ہیں، ان کا جو یہ اصول ہے وہ کہتے ہیں روایتیں، آثار، حدیثیں اور پچھلے صحیفوں کے بیانات سب قرآن کے اس ارشاد کی روشنی میں سمجھے جائیں گے، اس سے ہٹ کر یا اس کے خلاف کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں۔ تو قرآن حاکم ہے ہم دونوں کے درمیان۔ کیسے صاحب نے تو انکار کر دیا تھا لیکن طلحہ صاحب اس اصول کو مانتے ہیں۔ اب یہ آیت آج ہمارے درمیان فیصلہ کن آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ، شروع میں ابرار صاحب نے کہا تھا کہ طلحہ صاحب اہل سنت والجماعت کی ریپریزنٹیشن کریں، لیکن ادھر ضروری بات یہ ہے کہ ہر اہل سنت کا فرقے کی اپنی تشریح ہے ختم نبوت کی۔ مثال کے طور پہ غامدی صاحب کی تشریح ہے کہ اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں، یہ لفظ جب اس طرح آتا ہے تو ہمیشہ کسی چیز کو بند کرنے کے معنوں میں آتا ہے، حالانکہ دوسرے علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے بالکل اپوزٹ بات ہمیں بتا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح الترغیب و ترہیب میں کہ انا خاتم الانبیاء و مسجد خاتم المساجد۔ تو یہاں پہ خاتم کا معنی آخری کے لیے ہر لحاظ سے نہیں آ رہا، بلکہ علماء عرب نے ہر لحاظ سے اس کو فضیلت میں لیا۔ تو یہ جو غامدی صاحب کا دعویٰ ہے اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ مشہور علماء جیسے امام بدر الدین العینی نے واضح لکھے کہ خاتم یہاں پہ معنی احسن الانبیاء، سب سے افضل نبی۔ اب جہاں تک غامدی صاحب کی دوسری تشریح ختم نبوت پہ، اس پہ بھی ہمارا اختلاف ہے طلحہ صاحب سے۔ ان کی تشریح مختلف مکاتب فکر سے ہٹ کے ہے، کیونکہ دوسرے فرقے اہل حدیث دیوبندی بریلوی سارے کشف الہام القاء کے قائل ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ وحی الہام سب کچھ ختم ہو چکا ہے اس آیت کے ماتحت، جو کہ طلحہ صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب جہاں تک اس آیت کا ذکر ہے، اس آیت میں تو جو بات ہے اتنی اہم ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اعتراض کفار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نے، یعنی آپ کے جو بیٹے تھے وہ چھوٹی عمر میں وفات پا چکے تھے، لیکن وَلَٰكِن رسول اللہ، یہاں لیکن استدراک کے لیے آتے ہیں، یہاں اللہ مخالفین کا جواب دے کہ ہاں آپ کے بیٹے اس عمر تک نہیں پہنچے لیکن آپ رسول اللہ، یعنی آپ امت کے باپ ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ یہاں پہ مقام مدح میں یہ آیت پیش ہو گیا ہے، پہلے اعتراض آیا پھر اس کا جواب آیا۔ اب یہاں پہ خاتم النبیین کا تعلق عباس سے ہے، لیکن سے پہلے ابویت کی نفی ہو رہی ہے، لیکن کے بعد اس کی اللہ تسلیم کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الامہ ہے، نہ صرف ابو الامہ روحانی باپ ہیں بلکہ آپ تمام انبیاء کی مہر ہیں، آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب جو بھی فیض ہوگا وہ آپ کے ذریعے سے ہوگا، بلکہ آپ تمام انبیاء کے روحانی باپ بھی ہیں۔ اب جو بھی آئے گا اس امت میں، جو بھی انعام ہے وہ صرف اس کو حاصل ہو سے جو آپ کی اتباع میں، اسی لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کو یہ کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا۔ اب قرآن میں ضبط بھی ہے، نظم بھی ہے، لیکن استدعاء کے بعد یہ معنی کرنا کہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ آپ کسی کے والد نہیں اور آپ پہ ہر نعمت نعوذ باللہ ختم ہوگی، یہ قابل قبول نہیں۔ دوسری بات یہ مختلف علماء نے بھی خاتم کا یہ معنی لیا، جیسے تحذیر الناس میں قاسم ننوتوی سے کہتے ہیں یہ غلط ہے جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں آخری مراد ہے، یہ اہل فہم نہیں اس کو مانیں گے بلکہ یہ عوام کا خیال ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کی تشریح کرنا چاہیں قرآن سے، جیسے غامدی صاحب کے استاذ خود کہتے ہیں کہ قرآن کے مضمون بار بار ہمیں نظر آئیں گے، اگر اللہ ایک بات کرے وہ دہراتا رہتا ہے اسی بات کو۔ اب یہ جو آیت ہے خاتم النبیین جس کا معنی بعض لوگ آخری کے لحاظ سے کرتے ہیں، قرآن میں واضح فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ سے نہ ہوتا اس میں اختلاف ہوتا۔ اب یہ فیصلہ کن آیت ہے، سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہاں پہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اے بنی آدم، سارے بنی آدم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے کہ جب بھی تم میں رسول آئیں آپ نے ان کو ماننا ہے۔ بلکہ غامدی صاحب نے بھی بہت اس کا اچھا ترجمہ کیا ہوا ہے اور اپنی تفسیر میں وہ مزید فرماتے کہ یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہاں مخاطب چونکہ قریشانہ کے بنی آدم مخاطب ہے، لیکن اس کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے مدعا یہ ہے کہ اسی وعدے کے مطابق تمہارے اندر بھی ایک رسول آئے گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ تو اس آیت میں نبوت کا دروازہ بند تو نہیں ہو رہا، یہاں پہ تو اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ تو ایسی تعویل کرنی ختم نبوت کی جو ان آیات کے خلاف ہو وہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ پھر غامدی صاحب اپنی یہ جو کلپ میں ابھی تو نہیں دکھاؤں گا لیکن اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب اختلاف پیدا ہوا پھر انبیاء آئے، انہوں نے اس آیت کا ذکر کیا۔ اور اب آپ دیکھیے امت کی حالت، 73 فرقوں میں امت پھیل چکی ہے۔ اب ہمارے اختلافات کا کون حل کرے گا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ یہاں یجتبی مضارع کا سیکھا ہے، بہت اہم ترجمہ غامدی صاحب نے کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اس طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھی۔ یا مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ تو یہ غامدی سے مانے کہ جب خبیث طیب ہو جائے تو رسول سے فیصلہ ہوگا نہ کہ عام علماء سے، ان میں تو پہلے ہی اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ قرآن میں ایک واضح پیش گوئی ہے جو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن عام طور پہ اس میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کتاب حکمت آئے گی تو ایک مصدق رسول آئے گا، اور اس کی تائید میں سورہ احزاب کی بھی آیت ہے کہ یہ میثاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے۔ تو جب کتاب حکمت آ گئی تو یہ واضح کہ اب اس امت میں بھی ایک مصدق رسول نے آنا تھا۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق یہ بھی کہا کہ وہ مصدق ہوگا میرا۔ اب ایک جو خاص ہمارا اختلاف غامدی صاحب سے ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کشف الہام القا وہی یہ سب ختم ہے، یہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ تمام اولیاء اور مشہور جنہوں نے شروحات لکھی ہیں حدیث کی، ان کو ختم نبوت کی کوئی سمجھے، کیونکہ وہ سب قائل ہیں کہ وہی کشف الہام القا ہوتا ہے، بلکہ بخاری سے یہ ثابت ہے۔ لیکن یہاں اہم بات یہ کہ قرآن میں تو یہ کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو کہا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ آپ لوگوں نے ایک بچڑے کو خدا بنایا جو آپ سے کلام نہیں کرتا، یعنی یہ کلام کی صرف قیامت تک ہے، اسی سے سچے خدا کا پتہ لگتا ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بت توڑے یہی بتایا کہ ان کے بڑے کو پوچھو فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر وہ کلام کرتے۔ قرآن میں واضح شہد کی مکھی کو قیامت تک وحی آ رہی ہے۔ قرآن میں جو بھی استقامت کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتے نازل ہوں گے۔ یہی ترجمہ غامدی صاحب نے بھی کیا۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کو کھلی چھٹی ہے فرشتوں کو کیوں نہیں ہو سکتی، جبکہ آیت جو شیطان کے متعلق ہے اس میں یہ اللہ یوں ہونا کہ وہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، تو فرشتے بھی نازل ہوتے رہیں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ تین طریقے کے بشر سے کلام ہوگا، اللہ قیامت تک وحی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حواریین کو وحی ہوئی، اذ اوحیت الی الحواریین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر یہ خیرہ امہ ہے، دوسری امتوں پہ وحی بھی آ رہے ہیں، انعامات بھی ہیں، لیکن اس امت میں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی ختم ہو گیا، تو یہ ہم ختم نبوت کی تشریح اس وجہ سے ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ دیگر آیات اور احادیث متواترہ یہ بالکل خلاف مضمون نکلے گا۔ جزاکم۔ جی بہت شکریہ رضی بھائی، بالکل ایگزیکٹلی آپ نے 12 منٹ کے اندر اپنی پریزنٹیشن کو اینڈ کیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا طلحہ الوی صاحب سے کہ وہ بھی اپنی پریزنٹیشن شروع کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے۔ جی طلحہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت شکریہ ابرار بھائی۔ میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہم غامدی صاحب کو ڈسکس کرنے نہیں آئے، نہ ان کی کتاب پر بحث کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم قرآن مجید پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جو عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ حضرات جانتے ہیں، تمام امت مسلمہ اس بات کو جانتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی روئے زمین پر ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر براہ راست اگر قرآن مجید کو پیش کیا جائے، قرآن مجید کے استدلالات کو پیش کیا جائے تو زیادہ واضح رہے گا۔ انسانوں کی باتیں انسانوں کی حد تک ہے، رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بات اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں، چاہے جائے کہ غامدی صاحب کی بات یا کسی عالم دین کی بات قرآن مجید کے متن کے عین مطابق ہو تو قبول کریں، اس کے خلاف ہو تو ہم رد کر دیں گے۔ میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کے ارشادات ہی فیصلہ کن ہے، جو روایات قرآن کے تابع ہیں۔ اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں واضح کیا، جیسا کہ رضی بھائی نے بھی اس آیت کو تلاوت کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رضی بھائی نے اس آیت کا فہم تو بیان کر دیا، لیکن سیاق کلام کو نظر انداز کر دیا۔ وہاں پر استدراک کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم پورے اس مضمون کو دیکھیں کہ اس سورہ کے اندر یہ آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھوائی ہے اس کے پیچھے مضمون کیا چل رہا ہے۔ سیدنا زید کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد سیدہ زینب کے ساتھ نکاح ہوا، ان کے مابین نباہ نہ ہو سکا، تو وہاں پر آپ الفاظ دیکھیں کہ وہاں پر بات کیا زیر بحث ہے کہ زید اور زینب کے مابین اختلافات چل رہے ہیں، ان کے مابین نباہ نہیں ہو پا رہا، شادی آگے نہیں چل رہی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہتے تھے کہ طلاق نہ ہو، لیکن چونکہ نباہ نہ ہو سکا تو ان میں جدائی ہو گئی۔ وہاں پر قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ حق یہ تھا کہ آپ خدا سے ڈرتے اور اس بات کو بیان کر دیتے کہ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ رسم کیا تھی؟ سیدنا زید کی زوجہ جو حضرت زینب ہے، جب طلاق دی تو وہ مطلقہ ہو گئیں، اور زید چونکہ زید بن محمد کے نام سے معروف تھے تو لوگوں میں یہ بات اس طرح سے عام کہ بہو سے شادی کر لی، بہو سے شادی کر لی۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے، اس بری بات کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس نظریے کی تردید کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ زید رسول اللہ کا صلبی بیٹا نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے، وخاتم النبیین، اور آپ پر نبوت کو مہر ثبت کر دیا گیا ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے پورے مضمون کو دیکھیں، پس منظر کو دیکھیں، اگر اس کی تائید میں روایات اور آثار کو بھی دیکھیں تو مفسرین یہی واقعہ نقل کرتے ہیں
کہ سیدنا زید کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، آپ خاتم النبیین ہے، سلسلہ نبوت ہے، لہٰذا اس بری بات کا، اس غلط بات کا رد بھی آپ نہیں کرنا ہے، چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے یہاں اتمام حجت کرنا ہے، ان پر عدالت بن کر آپ آئے ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی آسمان سے کسی کا رابطہ ہونا ہے، نہ ہم نے کسی کو کوئی منصب دینا ہے، لہٰذا آپ ہی نے یہ کام کر کے دکھانا ہے۔ زینب سے شادی اور زینب سے شادی کے بعد اس بری بات کا خاتمہ کہ اس طرح منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ہم اپنے موقف میں بالکل واضح ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا، مہر ثبت کر دی گئی، عربیت کی روح سے، سیاق کلام کی روح سے، نظم کلام کی روح سے، ربط کلام کی روح سے، یہاں کسی اور معنی کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کمال کے معنی میں لیں، دی بیسٹ کے معنی میں لیں۔ مزید بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، من لب یبقى من النبوت الا المبشرات، آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت اپنی اصل کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، مگر اگر کچھ باقی ہے بھی تو وہ اچھے خواب ہیں جو صحابہ نے پوچھا، مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں مبشرات کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نیک بندے کو کوئی خواب آ جائے اللہ کی طرف سے، اگر کوئی اشارہ ہے، کوئی بات ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ فقط کیا ہے کہ کسی کو کوئی خواب آ جائے، اور وہ بھی اپنی ذات میں ظنی ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت بند ہو گئی ہے۔ اب قیامت تک ہمارے اور اللہ کے درمیان صرف اور صرف تاجدار کائنات کا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس میں ایک بات عرض کی گئی کہ اختلافات ہوں گے تو اللہ نبیوں کو بھیجے گا، اب تو امت کے بڑے حالات خراب ہیں، تو یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ تاجدار کائنات کی ختم نبوت کے بعد فائنل اتھارٹی قرآن مجید ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی امت اگر گمراہی کا شکار ہے تو آپ کروڑ انبیاء بھی لے کر آ جائیں تو اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہی ہے جو مسلمانوں کو راستہ دکھائے گا، انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ قاضی قرآن ہے، حکم قرآن ہے، فرقان قرآن ہے، اور قرآن کا یہ دعویٰ خود قرآن میں موجود ہے کہ اب قیامت تک کے لیے خدا کی منشا کو تلاش کرنا، خدا تک پہنچنا، خدا کو راضی کرنا، قیامت میں خدا کے دربار میں سرخرو ہونا ہے، تو قرآن مجید کو فیصلہ کن ماننا ہوگا۔ اختلافات کا فیصلہ قرآن کرے گا، آسمان سے کسی نے آ کر نہیں کرنا، اور نہ زمین سے ہم کسی کو مامور من اللہ قرار دیں تو اس نے آ کر کرنا ہے، ورنہ تو قرآن ہی بے حیثیت ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام، رسول اللہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد فائنل اتھارٹی آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن ہی کی دعوت لے کر آئے تھے اور قیامت تک کے لیے قرآن ہی کو نافذ کرنے آئے تھے۔ بہت شکریہ۔ جی طلحہ بھائی، ابھی ویسے آپ کا وقت باقی ہے، اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اگلے جی سیگمنٹ آپ میں موو آگے چلیں، کرتے ہیں۔ میرا بات مکمل ہو گئی ہے۔ جی جی، چلے پہلے سیگمنٹ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی جامع گفتگو طلحہ بھائی نے بہت ہی بہترین انداز کے اندر کی۔ اب رضی بھائی ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ طلحہ بھائی نے جو ابھی اپنی پریزنٹیشن دی ہے، اب ہم رسپونس والا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں، تو آپ پلیز اس کے اوپر اگر آپ رسپونس دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 7 منٹ کا وقت ہوگا۔ جی ابراہیم میں ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں بس اسکرین شیئر کر لوں۔ ہاں جی، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین یا نہیں؟ ایک سیکنڈ، اب بتائیں۔ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں ٹائم پھر آپ میرا شروع کر دیں۔ ایک سیکنڈ مجھے دیں، ایک سیکنڈ بس میں آپ شیئر کریں اسکرین۔ ہاں جی جی جزاک اللہ، میرا پھر ٹائم آپ اب شروع کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنا موقف بیان کیا۔ پہلی بات یہ جو آپ نے یہ کہا کہ ہم غامدی صاحب
کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں، اصل میں ہر بندہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور میں نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جس میں ہم متفق ہیں، یہ عوام کے لیے تاکہ ان کو نظر آئے کہ یہ باتیں آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو آیت خاتم النبیین ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، میرے پیارے بھائی اگر آپ سورہ احزاب کے شروع میں ہی دیکھ لیں، جس اعتراض کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل کرنا تھا، اس کا تو شروع میں ذکر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اسی طرح اس نے تمہارے ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنائی گئی، نہ ہی تمہارے منہ بولوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ تو اس رسم کا تو وہاں پہ خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ سورہ احزاب کی ابتدائی آیات ہیں۔ جس آیت کا آپ نے ذکر کیا اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ مخالفین کا یہ اعتراض بھی بیان کر رہا ہے، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے قرآن میں اس کا جواب آیا ان شانئک هو الابتر۔ یہاں پہ جب ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے الفاظ ہیں، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جسمانی بیٹا نہیں تو آپ کے پیغام کو کیا ہوگا؟ وہاں پہ اللہ نے جواب دیا رسول اللہ، ابا کا لفظ لاکن کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ اب اس کا جواب آ رہا ہے کہ آپ کی ابویت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رسول اللہ، آپ مومنین کے بھی باپ ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ نبیوں کی مہر ہیں، آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، آپ روحانی باپ ہیں۔ اب سارے چشمہ فیوز جو اچھے برکات ہیں وہ سب کے سب دوسری امتوں میں ختم ہو گئے، اب آپ سے یہ چشمہ فیض جاری رہے گا۔ اس وجہ سے ہم نے اتنی آیات پیش کی جس میں وحی، الہام، مخاطبہ الہیہ کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں اس رسم کا اس لحاظ سے جو آپ جو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ رسم توڑنا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رسومات بھی تھیں جو لوگ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ آپ وہ بھی رسوم توڑیں، جیسے طلاق کی رسم ہے، ٹھیک ہے، شراب لوگ پیتے تھے، کوئی ضرورت نہیں کہ اس نبی جو اس زمانے میں نبی آتا ہے اس کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ ان آیات میں اس کا جواب دے دیا گیا تھا۔ یہاں پہ اور اعتراض ہو رہا ہے کہ اگر دوسرے انبیاء کے بعد انبیاء آتے رہے، وقتاً فوقتاً آتے گئے، ان کے بیٹوں میں انبیاء آتے رہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی، تو آپ کے متعلق سوال پیدا ہو رہا تھا کہ پھر آپ کا پیغام کیسے آگے جائے گا؟ تو یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو اس سے بہت آگے ہے، آپ خاتم النبیین، آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور چشمہ فیض اب آپ کے ذریعے سے۔ اب آپ نے یہ بہت اہم بات کی کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اتھارٹی دیں، اگر 1000 انبیاء بھی آپ لیں تو اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں میں نے جو آیت پیش کی، جب خبیث اور طیب آ جائے تو رسولوں سے فیصلہ ہوگا، ان کے ذریعے سے اللہ تفریق کرے گا۔ اس کا یہ نہیں مطلب سارے مان جائیں گے، ہاں جو اچھے نیک لوگ ہیں ان کے ذریعے سے وہ اچھی روحانیت واپس دنیا میں آئے گی۔ یہ اس آیت میں واضح کہ رسولوں کے ذریعے سے یہ ہوگا۔ اب آپ نے جو نزول مسیح کا عقیدہ رکھا ہے، اس میں غامدی سے مانتے کہ یہ مجددین ہوں گے۔ احادیث میں تو ہم مجددین مبعوث ہوتے ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے کوئی اب مبعوث نہیں ہوگا۔ فرق ہم میں یہ ہے، آنے والے مسیح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا، اس امت میں وہ نبی ہوگا۔ آپ کہتے ہیں وہ عیسائیوں میں ہوگا۔ ہمارا سوال ہے پیارے بھائی، عیسائیوں کو چھوڑے، مسلمانوں کے 72 گمراہ فرقے، ان کی کس نے اصلاح کرنی ہے؟ آپ کہتے ہیں قرآن کرے گا، بالکل قرآن میں حل ہے، لیکن قرآن پہ تو اختلاف ہو رہا ہے میرے بھائی، ہر فرقے نے اپنی توحید کھڑی کی، آپ جانتے ہیں ہر فرقے نے اپنی ختم نبوت کھڑی کی ہوئی ہے، آپ کی ختم نبوت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ساروں کی علیحدہ ہے۔ تو قرآن کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح آئے گا مصدقاً بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات ضروری ہے طلباء کہ ہمارا جو یہاں پہ مکالمہ ہے، ہم نے قرآن سے بات ثابت کرنی تھی۔ میں نے آپ کو دیگر آیات سے ثابت کی کہ جو میں خاتم النبیین کی تشریح کر رہا ہوں وہی درست تشریح ہے، کیونکہ قرآن میں دیگر آیات میں دوسری بات آ رہی کہ اس امت میں بھی نبوت جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے، جیسے یا بنی آدمہ کی آیت میں نے پیش کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا موقف جو غامدی صاحب کہتے ہیں بار بار باتیں تھے وہ ثابت کریں۔ جہاں تک آپ نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی، اسی بخاری میں کہ حضرت عمر پہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، اسی بخاری میں ہے کہ اگر اسی بخاری میں ہے کہ آنے والا مسیح امامکم منکم ہوگا۔ تو اگر آپ نے بخاری مسلم کی روایات پیش کریں، جو حدیث آپ نے پیش کی، کسی محدث نے آپ کی طرح نہیں اس کو سمجھا، وہ واضح کہتے ہیں لم یبق من النبوہ الا المبشرات، یہ عام فیصلہ ہے، لیکن
جو اولیاء ہیں، جیسے ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء ہیں جن پہ الہام ہوا، وہ کما اخبر، جیسے وہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس امت میں وہی الہام جاری، جیسے حضرت عمر محدث تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجال یکلمون، لوگ ہوں گے جن سے اللہ کلام کر رہا ہے. اگر اس امت میں تو حضرت عمر ہے، اور صحابہ کے واقعات ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کشف الہام کرتا تھا. تو اس سے واضح کہ اس حدیث کا بھی آپ نے جو معنی لیا خلاف ہے دوسری حدیث کے ان آیات کے بھی، اور آپ خود ایک مجدد کے قائل ہیں. لیکن فرق ہے آپ عیسائیوں میں انتظار کریں. ہم کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہے، یعنی 72 فرقوں کو ہم تو کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، لیکن دوسرے تو اختلافات میں ہیں. تو یہ ہمارا اصل فرق ہے. آپ بھی ایک مجدد کو مانتے، وہ مبعوث ہے، لیکن آپ نے ختم نبوت کی تشریح میں کہا تھا کوئی بھی نہیں آئے گا جو اللہ سے آئے گا. پھر اس کو کیسے پتہ لگے گا میں عیسائیوں کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ اس میں اور دوسرے علماء میں کیا فرق ہے؟ اگر ہماری اسلام بیاہ سے نہیں ہو سکتی، ان کی کیسے ایک مجدد سے ہو سکتی ہے؟ اس میں تضاد ہے میرے بھائی. کیونکہ غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ ان کی اصلاح ایک بندہ ہی کرے گا. ان کے پاس بھی اپنی کتاب قرآن کیوں نہیں ان کی اصلاح کر سکتا؟ آپ کے لاجک کے مطابق کیوں ایک مجدد کی ضرورت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہے ضرورت، لیکن اس امت میں سے آئے گا وہ دین کو نہیں بدلے گا. ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہی وہ واپس دنیا کو دکھائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ان احادیثوں کی یہ تشریح جو قرآن کی تشریح قرآن سے ہوگی وہی فیصلہ کن تشریح ہے. تو بات وہاں کی بات طلب ہے کہ اصل میں آپ بھی ایک مجدد کے قائل ہیں، لیکن آپ نے جب تعریف کی کہ کوئی کشف الہام مخاطب الہیہ کچھ نہیں رابطہ ہوگا آسمان سے، تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ جس مجدد کی غامدی صاحب نے بتایا امت کو کہ عیسائیوں میں آئے گا، اس کو کیسے پتہ لگے کہ وہ ہے اگر کوئی کنیکشن ہی نہیں رہ گیا؟ تو یہاں پہ اصل اختلاف جی ہے. آپ بھی ایک کے قائل ہیں بھائی. جی جی رضی بھائی، آپ کا وقت مکمل ہوتا ہے، اور میں گزارش کروں گا طلحہ الوی صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر اپنا رسپانس دے سکتے ہیں. میں پھر وضاحت کر دوں، بار بار غامدی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ انہوں نے غامدی صاحب کا موقع بھی صحیح سے بیان نہیں کیا. میزان میں پڑھ لیتے، ان کی اعتراض سیریز دیکھ لیتے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ عیسائیوں میں وہ مجدد مبعوث کیے جائیں گے. وہ پوری بات کو سمجھ لیں، اگر اجازت دیں گے تو میں بتا دوں گا غامدی صاحب نے کیا کہا. لیکن میں غامدی صاحب کی فکر کا نمائندہ بن کر کبھی میڈیا پہ نہیں آیا. میں ابرار بھائی نے بھی کہا کہ میں ماڈرن مسلمان ہوں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل میرے سامنے آتے ہیں، علم و عقل کی مسلمات کی روشنی میں اس کو قبول کرتا ہوں. غامدی صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کو استاذ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمیں انہوں نے ہی سکھایا کہ اختلاف رائے شائستگی سے ہونا چاہیے. تو آپ بار بار بابے پیش نہ کریں، قرآن و سنت ہی پیش کریں، تو آپ کے لیے، یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس کو اصل مصادر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے درمیان میں یہ بات کی کہ قرآن مجید پر تو کسی کا اتفاق نہیں، قرآن میں تو اختلاف ہی اختلاف ہے، ختم نبوت کی تعریف مسلمانوں میں مختلف ہے. تو میں یہاں پر معذرت کے ساتھ الزامی جواب عرض کروں تو قادیانیوں میں کہاں اتفاق ہے؟ لاہوری مرزا صاحب کو نبی مانتے نہیں ہیں، اور ربوہ والے مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. تو اختلاف تو مرزا صاحب کے آنے پر بھی ہو رہا ہے، تو فیصلہ تو وہاں پر بھی نہیں ہو رہا. تو اگر آپ قرآن مجید کی اس حیثیت کو مبہم بنا رہے ہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مرزا صاحب خود ابہام کا شکار ہوئے پڑے ہیں معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں، کہ لاہور والوں کی تشریح ختم نبوت کی اور ہے اور ربوہ والوں کی تشریح اور ہے. تو یہاں سے تو بات بالکل بھی واضح نہیں ہو رہی کہ جس مسیح کے آنے سے امت میں فرق ہونا تھا، فرق کہاں ہو رہا ہے؟ وہ فرق ہم نے من پسند طریقے سے بنا لیا ہے کہ جنہوں نے مرزا صاحب کو مان لیا وہ اہل حق ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ اہل باطل ہو گئے. تو قرآن مجید پر ہم یہ سوال کیوں اٹھائیں کہ مرزا صاحب پر اختلاف ہو تو آپ کوئی نہ کوئی جواب تو دے دیں گے. تو قرآن مجید پر اختلاف ہونے سے قرآن معاذ اللہ غیر مؤثر کیسے ہو گیا؟ قرآن آج بھی مؤثر ہے. قرآن آج بھی اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت کو، اس کی تعلیمات کو اسی طرح سے بیان کر رہا ہے. لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو لائیں گے نا خدا کے بہاف پر، تو قرآن بالکل بے اثر ہو جائے گا. نہ اس کی تلاوت کی ضرورت ہے، نہ اس کے فہم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے خدا کے بہاف پر ایک بندہ اٹھا لیا نا، تب قرآن تو براہ راست کوئی نہیں پڑھے گا. قرآن کی جو تشریح وہ بتائے گا ہم تو وہ مانیں گے نا. تو قرآن تو بالکل بے اثر ہو گیا. آقا علیہ السلام نے غدیر کے خطبے میں جو فرمایا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پر آپ دیکھ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس پر آقا علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پھر قرآن خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں آسان ہوں، میں آسان ہوں، میں آسان ہوں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرف جائیں،
یہ انکار ختم نبوت سے زیادہ انکار قرآن ہو رہا ہے. اور جو انہوں نے آیت کا حوالہ دیا بار بار، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، انہوں نے پیچھے جو سیاق کلام بھی ذکر کیا وہ آیت میں بیان ہی نہیں ہوا، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا تو بیٹا نہیں ہے، اس کا تو روحانی نسب ختم ہو جائے گا، اس کا تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا، اس کی تعلیمات ہی ختم ہو جائیں گی. یہ پیچھے آیت میں کہاں بیان ہوا ہے؟ کہیں بھی بیان نہیں ہوا. اور جو شروع کی آیات انہوں نے پڑھی وہاں پر منہ بولے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، بہو سے شادی کرنے کی بات نہیں ہو رہی. میں نے بہو سے شادی کرنے کی اس بری رسم کے اوپر یہ نقد کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، چونکہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کو بند کر دیا گیا ہے. اور میں اپنی ساری باتوں کو ایک طرف کر کے، جو میں پہلے بھی سوال کر چکا ہوں، آیت کا سیاق کلام ہو، آیت کا ربط کلام ہو، آیت کا نظم کلام ہو، قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ، ابھی انہوں نے غامدی صاحب کا ذکر کیا تو انہیں کوئی چلے زیر بحث لاتے ہیں، ورنہ کہ یہ امام شافی کا بھی طریقہ ہے، ابو حنیفہ کا بھی طریقہ ہے، امام شاطبی کا بھی طریقہ ہے، سب کا طریقہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے عہد رسالت کی عربی زبان میں، قریش کی عربی زبان میں، دور جاہلیت کی عربی زبان میں، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے. تو قرآن نے جو خاتم النبیین کا لفظ بولا ہے، رہتی دنیا تک چیلنج ہے تمام مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو، خاتم النبیین کو کلام عرب سے قادیانی پیش کر دیں کہ خاتم النبیین کو کسی جاہلی شاعر نے دی بیسٹ کے معنی میں استعمال کیا ہو. یہ میری آخری بات ہے، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاق کلام، ربط کلام، نظم کلام سے آپ لفظ کا ہی معنی بدل دے جو عرب میں استعمال ہی نہ ہوتا ہو. ہم تو اس کا وضع استعمالی آپ سے مانگ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا وضع استعمالی معروف استعمال آپ کلام عرب میں دکھائیں، عہد رسالت کی عربی زبان میں دکھائیں، اس کے تمام معاملات خود ہی حل ہو جائیں گے. آپ سیاق کو دیکھ لیں، نظم کو دیکھ لیں، ربط کو دیکھ لیں، لیکن لفظ کا معنی ہم خود سے نہیں بتاتے کہ چونکہ یہاں پر معنی فٹ نہیں. یہی کام تو غلام احمد پرویز نے کیا ہے، یہی کام تو سر سید نے کیا ہے کہ خود معانی قرآن کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی اور عیسیٰ ابن مریم کو باپ کے ساتھ کر دیا، سیدنا ابراہیم کی آنکھ کا بھی انکار کر دیا. تو پہلے ہم عربیت کی روح سے اس بات کو سمجھیں کہ قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ بالکل معروف ہے، اس کا معنی بھی معروف ہے، وہ عربوں میں ایک عام لفظ ہے. اگر یہ اس کی مثالیں پیش کر دے تو بات تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی. ادھر جانا، فلاں آیت پیش کرنا، جتنی بھی آیات پیش کی جائیں گی فیصلہ کن یہی آیت ہے، آیت ختم نبوت. اس کے ذیل میں ہم ساری آیات کو دیکھیں گے اور اس کی روشنی میں ساری آیات کا جائزہ لیں گے. ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں، خاتم النبیین کو حل کر دیا جائے کہ کلام عرب میں خاتم النبیین دی بیسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی بہت شکریہ طلحہ بھائی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنا رسپانس شیئر کیا، اور ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست طریقے سے اور خاص کر علمی مکالمہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. دونوں حضرات کوئی بھی ایک دوسرے کو پرسنل کامنٹس نہیں کر رہے یا پھر اس طرح سے طنز نہیں کر رہے، ایک خالص علمی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اب میں گزارش کروں گا اپنے اگلے سیگمنٹ میں بڑھتے ہوئے رضی اللہ بھائی سے کہ جو ہمارا رسپونس کا سیگمنٹ تھا وہ تو ختم ہوا، اب ہم ریبٹل کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. اگر آپ کا طلحہ بھائی کے رسپونس پر کوئی ریبٹل ہے تو آپ پلیز اپنا ریبٹل 5 منٹ میں شیئر کر سکتے ہیں. جی ابرار بھائی ایک سیکنڈ، میری اسکرین آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ. نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین؟ آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں طلحہ بھائی. ٹھیک ہے، بسم وہ اللہ سوری الرحمن رضی بھائی. الرحیم. ہاں جی، پہلی بات یہ ہے طلحہ صاحب، یہاں مکالمہ ہو رہا ہے، جو میں نے پیش کیے چیزیں ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. پہلی بات یہ، میں نے قرآن کو غیر مؤثر نہیں کہا. قرآن قیامت تک کتاب ہے. جو آپ تشریح کریں کہ یہ آیات یہ بتا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے شادی کرنی، وہ کہاں سے؟ آپ نے کہا مفسرین کہتے ہیں یہ شان نزول ہے، آپ تو خود کہتے ہیں مفسرین کا ذکر نہیں کرنا. تو مفسرین کا آپ خود ذکر کریں، جب میں الہامی کتابیں آپ کے مفسرین کی پیش کروں کہ یہاں خاطب کا مطلب فضیلت ہے، وہ آپ مانے نہیں. میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا تھا کہ ایک مصدق رسول کی ضرورت ہوگی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ
قرآن کافی تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمایا کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں کہ ان آیات کا کیا معنی ہے۔ پھر میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث دی کہ خاتم النبیین میں ہوں اور میری مسجد خاتم المساجد ہے۔ آپ کلام عرب سے مانگ رہے، میں نے آپ کو رسول اللہ کی گواہی دی، اس کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو اصل میں بابوں کو کون مان رہا ہے یہ عوام فیصلہ کرے۔ اب دوسری بات یہ، اس آیت میں کدے نہیں لکھا کہ اے رسول اللہ آپ نے اب شادی کرنی ہے، اس رسم کو توڑنا ہے اور آپ آخری نبی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شادی کر بھی لیتے یا نہ کرتے، اس میں ختم نبوت کا کہاں سے مفہوم آ گیا؟ کوئی رابطہ ہی نہیں دونوں باتوں میں۔ تو لاکن استدراک آپ کی دلیل وہاں پہ خود ہی اس کا جواب موجود ہے۔ اب جہاں تک یہ بات آپ کہتے جائیں سیاق کے کلام مفسرین نے پیش کیا، میرے بھائی مفسرین کے میں نے آپ کو عبارات دکھائی ہیں کہ سارے کے سارے، امام راضی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے یجب ان یکون افضل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ تو عرب لوگ تو خاتم کو جمع میں لے کے فضیلت کے لیے بیان کریں، غامدی سے لکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو 3-4 حوالے دکھائے، اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے چیلنج کیا کہ ہمیں دکھائیں عرب کی شاعری سے، لیکن غامدی صاحب میزان میں تو لکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ ایک حیرت انگیز دعوت ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے معنی کوئی کلام انسانی ذہن کے لیے تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ فساد و بلاغت اور حسن بیان کے لحاظ سے قرآن کی غیر معمولی انفرادیت کا دعویٰ تھا۔ تو آپ کلام عرب سے مانگ رہے، دعوت تو آپ کے بھائی، آپ دکھائیں کلام عرب سے کہ خاتم کا وہ معنی۔ میں نے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی ہے، میں نے اتنی آیات پیش کی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ جہاں تک آپ نے لاہوریوں کا ذکر کیا، ہم مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ واضح ہے، آپ پہ بھی ہم نے ویڈیو میں جواب دی کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امامت اور خلافت کا نہیں اختلاف ہو، اس کا یہ نہیں مطلب قرآن واضح نہیں تھا۔ یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے حکم قرآن کو بنایا۔ میں نے ختم نبوت کی آیت کے لیے آپ کو 3-4 آیات پیش کی، آپ نے ایک بھی نہیں پیش کی۔ تو یہ تو نہیں مناسب بات میرے بھائی، آپ دعویٰ کریں قرآن آپ کے ساتھ ہے، ایک آیت بھی نہیں آپ نے پیش کی، میں نے 4-5 پیش کی ہیں۔ تو گاندھی صاحب کہتے ہیں ایک مضمون بار بار آتا ہے، یہ کہاں پہ ہے مضمون کے ہر لحاظ سے نبوت، القاء، کشف، الہام بند ہو چکا ہے؟ جہاں تک ہمارا موقف ہے وہ واضح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت والے نبی، اب آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کے خلاف ہو۔ ہاں آپ کی امت میں یہ فیضان جاری ہے، لیکن وہ جو آئے گا وہ آپ کا امت ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ مخاطبہ مکالمہ الہیہ ہوگا، اور وہ امت کی اصلاح کرے گا انہی پہلو سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کی، قرآن سے ہی۔ ہم نے قرآن کو حاکم بنایا، اسی قرآن میں ایک مصدق رسول آئے گا، اسی قرآن میں، کہ قرآن موجود ہے لیکن نبی سے فرمائیں گے ان لوگوں نے قرآن اپنے پیچھے پھینک دیا۔ آپ تو تسلیم کرتے ہیں طلبہ بھائی، آپ کے ارد گرد بریلوی قبروں پہ جا رہے ہیں، اس طرف دیوبندی شرک کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے امت کی حالت۔ غامدی صاحب کہتے ہیں جب اختلاف پیدا ہو پھر نبی آتا ہے۔ تو پھر سے میں وہ سوال کرتا ہوں کہ عیسائیوں میں اختلاف ہے، اس کے لیے تو آپ تیار ہیں کہ آپ مانے کوئی آئے اللہ تعالیٰ سے جو ان کے اصلاح کرے؟ یار ہمارا بھی تھوڑا فکر کرے، امت کی کس نے پھر اصلاح کرنی؟ اب کہتے ہیں قرآن میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن جب امت کی حالت بگڑ جاتی ہے، قرآن میں کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب خبیث اور طیب آج غامدی سے نے تشریح میں لکھے مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہو سکتا، پھر اللہ رسول بھیجے جو تفریق کرتا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب قرآن میں کوئی نقص ہے، ہم تو قرآن میں آیات کو بھی نہیں مانتے کہ منسوخ ہیں، ہم کہتے ہیں ہر شوشہ قیامت تک ہے، لیکن کیونکہ یہ امت کا حال ہو چکا ہے، قرآن کے مطابق اس امت میں ایک رسول آیا تھا۔ تورات کو دیکھ لیں، تورات موجود تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے یحکم بہا النبیون، انبیاء آتے کہ اسی تورات سے فیصلہ کرتے تھے، انہوں نے تورات بھی بدلی، تورات میں بھی نقص نہیں تھا، لوگوں کی گمراہی کے لیے بھی انبیاء آتے۔ قرآن میں واضح ہے کہ جب لوگوں کی گمراہی حد تک پہنچے اللہ رسول بھیجتا ہے، تو رات میں کوئی کمی نہیں تھی اس وقت، ہاں بعد میں تحریف ہوئی ہے، لیکن یحکم بہا النبیون، اسی تورات سے نبی آتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا جو اصول تھا اس آیت میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طلاق جی کر دیں آپ آخری، اس میں تو کوئی لینا دینا نہیں اس کلام سے۔ اور جب کسی کو جی کہہ دی کہ آپ منہ بولے بیٹے کے والد نہیں ہیں، اس میں شادی کا بھی جواب ہے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، نہ آپ کی بیٹے کی بیوی ہے، وہاں جواب آ گیا تھا واضح طور جی جی رضی بھائی آپ کا ٹائم مکمل ہوتا ہے، اور پلیز میں آپ پھر سے گزارش کروں گا کہ ٹائم کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں طلحہ بھائی کی طرف آنا چاہوں گا کہ طلحہ بھائی اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ رضی بھائی نے جو اپنا ریبٹل کیا،
تو اس پر آپ کیا کہنا جی چاہیں گے؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں نے مفسرین کی اقوال قرآن مجید کے متن کو سامنے رکھ کر بیان کیے تھے، حجت سمجھ کر نہیں کیے تھے کہ ہم فیصلہ کن قرآن ہی کو مانتے ہیں۔ آپ اس کا سیاق دیکھ لیں، سباق دیکھ لیں اور خاتم النبیین کا لفظ دیکھ لیں۔ میں نے وہاں پر مفسرین کی اس بات کو ضمناً ذکر کیا تھا، اصل کی حیثیت سے ذکر نہیں کیا تھا، اور یہ بار بار پھر استاذ کی اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب کا کوئی آفیشل نمائندہ بن کر یہاں پر آئے تو آپ بار بار میزان کے حوالے پیش کریں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں خاتم النبیین کی تشریح کرنی ہے کلام عرب سے، اور یہ بار بار کہہ رہا ہوں، میں رسول اللہ سے کہہ رہا ہوں، بھائی رسول اللہ کا فرمان بھی تو عربی زبان میں ہے، عربی زبان کی تشریح میں شیکسپیئر کے کلام سے کروں گا؟ عربی سے ہی کرنی ہے نا، تو عربی ہم نے کہاں سے سمجھنی ہے؟ لغت سے سمجھنی ہے، کلام عرب سے سمجھنی ہے، تو ترجمہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں خاتم النبیین کا اردو میں ترجمہ کہاں سے کرنا ہے؟ ایک انگریزی زبان جاننے والے کو سمجھانا ہے، ایک فارسی زبان جاننے والے کو سمجھانا ہے، ایک اردو جاننے والے کو ہم نے کہنا ہے کہ قرآن میں خاتم النبیین لکھا ہے، صدیوں سے قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں، تو کیسے ہو رہے ہیں؟ عربی جاننے کے بعد ہی تراجم ہوتے ہیں نا۔ مدارس میں عربی پڑھتے ہیں، اسکولوں میں عربی پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں عربی پڑھتے ہیں کہ ہمیں قرآن حدیث سمجھ میں ہے۔ خود مرزا صاحب کے کچھ عربی خطبات ہیں، تو عربی جانتے ہیں تو عربی میں گفتگو ہو رہی ہے نا۔ تو خاتم النبیین کا ایک ترجمہ ہے دی بیسٹ، کمال، اور ایک ترجمہ جو میں نے کیا مہر ثبت ہو جانا۔ اب جو انہوں نے کیا ہے وہ کلام عرب کہاں پایا جاتا ہے؟ حدیث کے اندر بھی جو ترجمہ یہ دکھا رہے ہیں وہ بھی تو کلام عرب سے ہی دکھانا ہے نا۔ آپ ترجمہ دکھا دیں میری بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ انہوں نے امام راضی کا ذکر کر دیا، امام راضی عربی نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا عہد رسالت کی عربی زبان، امام طبری بھی عہد رسالت کے عرب میں سے نہیں ہے۔ قریش کی عربی زبان، کلام عرب کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے اہل علم جانتے ہیں کہ اس سے مراد دور جاہلیت کا کلام ہے۔ امام شافعی کی رسالہ کا ہی ہم مطالعہ کر لیں کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے۔ قرآن حضور کی مادری زبان میں نازل ہوا، سورہ ابراہیم میں اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ آپ کی زبان میں نازل ہوا ہوں۔ جب بھی کوئی رسول آتا ہے اپنی قوم کی زبان میں بات کرتا ہے، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ کھول کھول کر قرآن کے معنی بیان کر دے۔ کون سی آیت میں کہا ہے؟ قرآن معاذ اللہ کوئی مبہم کتاب نہیں ہے۔ میں آپ سے اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، اس امید اور یقین سے کر رہا ہوں کہ آپ اردو جانتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہو کر رسول اللہ کی طرف مخاطب ہو جائے کہ آپ ان کو ہر لفظ کا مطلب سمجھائے؟ معاذ اللہ، آقا علیہ السلام لغت کے امام نہیں ہے، آقا علیہ السلام پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ وہی عربی جانتے ہیں جو قریش مکہ بول رہے ہیں۔ چند ایک صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، وہاں پر بھی لفظ کا معنی صحابہ نہیں پوچھ رہے رسول اللہ سے، تعبیر پوچھ رہے ہیں، وہ بھی گنتی کی چند روایات ہے۔ باقی پورا قرآن اس قدر واضح ہے کہ ہم اس کو عربیت کی روح سے بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آخری بات کر دوں، وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں انہوں نے جس آیت کا حوالہ دے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا رسول آتا ہے، ذرا اس کا بھی سیاق پڑھ لیں، پھر میں معذرت کے ساتھ تو عربی متن کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ وہاں پر اتمام حجت کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول زمین پر آتا ہے تو کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا جاتا ہے، اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب جب کسی نے آنا ہی نہیں ہے اور قیامت تک کے لیے قرآن ہی کو اصل قرار دیا ہے، تو اب اختلافات کا فیصلہ یہ قرآن کرے گا، یہ قرآن کرے گا، یہ قرآن کرے گا، یہ قرآن کرے گا۔ انہوں نے میثاق النبیین کا ذکر کیا، وہاں نبیوں سے میثاق نہیں لیا جا رہا، سیاق کلام پڑھ لیں، بنی اسرائیل سے میثاق لیا جا رہا ہے، چونکہ اس کی اگلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ ظالم ہوگا جو اس کی پاسداری نہیں کرے گا۔ تو اللہ نبیوں کو معاذ اللہ ظالم کہہ رہے ہیں؟ ذرا سیاق کلام کا مطالعہ کر لیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ حضور سے ایک میثاق لیا گیا، باقی نبیوں سے بھائی وہ ذمہ داری پوری کرنے کا میثاق لیا جا رہا ہے۔ کم از کم آگے پیچھے سے چیزوں کو پڑھ لیں۔ پھر قرآن میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ایک مصدق رسول آئے گا، ایک مصدق رسول آئے گا۔ آپ نے جو آیت پڑھی وہاں پر اس بات کا کہاں پر ذکر ملتا ہے؟ اور مجھے معذرت کے ساتھ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ون ٹو ون ایک بات کو ڈسکس کرنا چاہیے، ورنہ بہت سے پوائنٹ بیچ میں رہ جاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ ابرار میں اجازت دیں تو یہ ساری بات تو میں نے کر لی ہے، میں قرآن کو غیر مؤثر نہیں کر رہا، یہ مجھے جواب دے دیں قرآن کی کون سی تفسیر معتبر ہے جو مرزا قادیانی صاحب کے الہام سے ہوگی؟ یہ جواب دیں اس بات کا۔
اگر مرزا صاحب کے الہام ہی فیصلہ کن ہے تو قرآن کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح کر دیں. معاذ اللہ قرآن تو بے اثر کتاب ہو گئی نا. اور بار بار یہ کہنا کہ عیسائیوں میں بھائی ہم عیسائیوں کے اس مجدد کا انتظار نہیں کر رہے, ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ عیسائیوں میں دعوت اٹھے گی جو عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو اصل بنیادوں پر زندہ کریں گے. اس میں نہ کسی کے مبعوث ہونے کی بات ہے, نہ کسی کو خدا کی طرف سے لانے کی بات ہے, نہ کسی پر الہام ہونے کی بات ہے, اور نہ یہ بات ہے کہ اس کو خدا نے بھیجا کہ اس کو پتہ چل جائے. ایک جرنل سی غامدی صاحب نے بات کی ہے, ان کا اصل مقدمہ یہی ہے کہ روایات محل نظر ہیں. یہ بات اس قدر اتھینٹک یا اصل نہیں ہے کہ آپ بار اس کو پیش کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے جو انقلاب آنا ہے وہ روایات کی روح سے غامدی صاحب تو مانتے ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا وہ بیان کر رہے ہیں کہ نہ وہ مبعوث ہونا ہے, نہ اس پہ الہام ہونا ہے, نہ وہ کشف کے ذریعے آئے گا. وہ عیسائیوں میں کچھ لوگ اٹھیں گے اور سیدنا مسیح کی تعلیمات اصل بنیادوں پر زندہ ہو جائیں گی. تو یہ سنی بات ہے, ان کا استدلال ہے, کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. میں نے خلاصہ کر دیا. میرا سوال ان سے پوچھ لیں کہ مرزا صاحب کے الہامات فیصلہ کن ہے قرآن کی تشریح میں, یا قرآن ہی اصل ہے, یا مرزا صاحب کا الہام بھی قرآن کے خلاف ہو تو مرزا صاحب کا الہام بھی چھوڑا جا سکتا ہے. جی طلحہ بھائی, آپ سے بھی گزارش ہے, دونوں حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کا خاص خیال رکھیں. اور رضی بھائی آپ پلیز اس کا رسپانس دے سکتے ہیں. تو ابرار بھائی 6 منٹ ہوں گے اب میرے پاس نا, کیونکہ انہوں نے تقریباً 6-7 منٹ لیے. جی میں نے دیکھا ابھی 5 منٹ 43-45 سیکنڈ کے اراؤنڈ تھے, تو آپ لے سکتے ہیں, 6 منٹ ہی لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے بیسیکلی پہلے کر لیں. جی اسکرین شیئر کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ آپ کہہ رہے مفسرین آپ نے ایسے پیش کیے اتھینٹسٹی کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, میں نے تو قرآن پیش کیا, آپ نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی ابھی تک. اب آپ نے کہا آپ خاتم دکھائیں کلام عرب سے, یہ حدیث ہے میرے پیارے بھائی, انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم میں ابرار بھائی آگے نہیں چلنے دوں گا, مجھے کلام عرب سے جواب چاہیے, میں آگے نہیں چلنے دوں گا. کلام عرب سے جواب چاہیے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ آپ عربی شاعری پڑھیں, کاٹ نہیں ہو سکتا بندہ. میرا ٹائم پھر سے شروع کریں. جی بالکل طلحہ بھائی معذرت, میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے. رضی بھائی پلیز اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا کہ جو سوال کیا گیا ہے اسی کا جواب دیا جائے. جواب دوں گا, فکر نہ کریں. ہر بندے کا اپنا طرز ہوتا ہے نا جواب دینے کا. تو مفسرین کو میں نے نہیں پیش کیا, میں نے قرآن پیش کیا تھا. اب طلحہ صاحب کہہ رہے کلام عرب پیش کروں, انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے حدیث پیش کی, لیکن وہ کہتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کلام عرب سے کرنا ہے. آپ کر دیں کلام عرب سے ترجمہ, دکھائیں کلام عرب سے کہ خاتم جب جمع کے لیے آ رہا ہے ہر لحاظ سے ختم ہو رہی ہے بات. پھر آپ یہاں وہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں خاتم الانبیاء ہوں, میری مسجد خاتم المساجد ہے. مسجد نبوی کے بعد میں آپ کو 40 مساجد دکھا سکتا ہوں جو بنی ہے. دکھائیں خاتم کا مطلب آخری کر کے, کبھی نہیں آپ کر سکتے. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قرآن کی تلاوت کر ان کو آیات سمجھا, شاید آپ سے یہ آیت مس ہوگی ہو. سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو یہ آیت کا شاید آپ نے اس کو آپ نے مس کر دیا تھا. اب دوسری بات یہ آپ نے جو یہ بات کی کہ جو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اب آپ اسکرین ذرا شیئر کریں. اس میں آپ نے کہا یہ اتمام حجت کے لیے بات ہے. میرے بھائی یہ اللہ کی سنت ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہاں پہ جب بھی خبیثت طیب ہو اللہ افطراء کے لیے رسل چنتا ہے, نہ کہ عیسائیوں میں مجدد یا ہندوؤں میں مجدد. قرآن میں واضح ہے, غامدی سے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو بتا رہا جا رہا ہے میرے بھائی. تو یہاں جب مسلمانوں میں اتنے فرقے ہو گئے, اختلافات ہو گئے, غامدی صاحب خود کہتے ہیں انبیاء تب آتے ہیں جب اختلافات ہوں. تو آپ نے دعویٰ کیا تھا نبوت ہر لحاظ سے ختم ہے, ایک آیت بھی نہیں آپ نے پیش کی. میں نے اتنی آیات پیش کی ہیں. آپ نے کہا ہاں یہ اتمام حجت کے بارے تھا, لیکن اب کوئی نبی نے نہیں آنا. کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے؟ پھر اس میں تو نہیں لکھا کہ اب نہیں کس نے, اللہ نے فرمایا جب بھی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ رسول چنے گا, اور غامدی سے خود کہتے ہیں منتخب ہوں گے. پھر آپ نے کہا صحابہ نے الفاظ کا نہیں پوچھا. میں مانتا ہوں قرآن واضح ہے, لیکن اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا, صحابہ کا یہ اصول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, بعض صحابہ غلط تفسیر کریں گے, وہ قرآن سے ان کا استدلال کرتی تھی کہ یہ آیت کا یہ معنی ہے. جیسے بعض صاحب نے کہا تھا کہ مردے سنتے, حضرت عائشہ نے فرمایا تھا انک لا تسمع الموتى, قرآن نے تو آپ کی تشریح غلط ہے. میں نے ثابت کی قرآن سے کہ آپ کی ختم نبوت کی تشریح غلط ہے, نہ
कलाम होगा ना इल्का होगा, यानी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो सबसे अफसल उम्मत में, उसका ये फजीलत आपने निकाली कि सारी नेमतें खत्म, नाउदु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर आपने कहा कि जो आयत में साकुन नबीन है उसमें किसी मुसद्दिक रसूल का जिक्र नहीं, और आपने कहा वो आम मिसाक है सूरह अहज़ाब में, बिल्कुल गलत बात। एक ही मिसाक का जिक्र है कुरान में। मैं चैलेंज करता हूँ, दिखाएं नबियों का मिसाक। यहाँ वाज़ेह वइज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाकहुम, कोई जिक्र नहीं सूरह आल इमरान में कि वो लोगों के मुतालिक था, वहां नबियों का मिसाक है। हाँ, नबियों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप जिंदा ना और वो नबी है, आपने उम्मत को बताने कि उनको माने, लेकिन वहां मिसाक नबियों का हुआ है, मिसाकुन नबिय्यीन। जो आयत बाद में वमन तवल्ला, ये कुरान में वाज़े अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया, फ़इन लम तफ़अल, कि जो आयत है कि अगर आप ना पहुंचाए तो आपने रिसालत का नहीं पेश किया लोगों को। क्या इसका ये मतलब है वहां शुबा से कि आपने नहीं, कि नहीं, यहाँ बस उसकी अहमियत बताई जा रही है अंबिया को भी और उनके मानने वालों को, कि तवल्ला नहीं करना। कुरान में वाज़े बल्लिग मा उनज़िला इलैक, कि ए रसूला पैगाम पहुंचाना, अगर आपने नहीं ये पहुंचाया, आपने रिसालत ही नहीं पहुंचाई। इसका ये नहीं मतलब कि रसूलुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह आपने रिसालत नहीं पहुंचानी थी। जहां तक हाकिम मसीह मौद वाज़े कहते हैं, मेरे इल्हाम भी कुरान के मातहत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब नबी की सदाकत साबित होगी कुरान के मियार से, फिर हमें पता है उनकी तशरीह जो है वो सही है, क्योंकि कुरान के मुताबिक। लेकिन आपके खिलाफ मैं उनकी तशरीह तो नहीं पेश कर रहा, मैं या तो गांधी साहब पेश करूं, पहले मैं कुरान पेश करूं, फिर ताईदी तौर पे गांधी साहब, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप गांधी साहब को मानते हैं, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि आप उनके साथ शायद नहीं है। जहां तक मुजद्दिदीन है, हदीस में वो मबूस होंगे। आप कह रहे हैं ईसाइयों के लिए कोई आएगा, वो उनको दिखाएगा रास्ते, यार हमें कौन दिखाएगा? फिर आप कहते हैं ताल्लुक ही खत्म हो गया आसमान पे, फिर आप कह रहे हैं नहीं ईसाइयों में आएगा। ये तजाद है मेरे भाई, इस पे गौर करें। एक तरफ आप कहते हैं कलाम नहीं, उसका इल्का खत्म, सब खत्म कुरान में कि क़यामत तक जारी है, फिर आप कहते हैं ईसाइयों में मुजद्दिदीन आ सकते हैं लेकिन उम्मत में कोई नहीं आ सकता। यानी उनके पास भी किताबें हैं, उनको कुरान उनके लिए नहीं काफी कि उनका हल कर दे है, फिर भी अल्लाह लोग बेश है, क्योंकि मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। ये वाज़े कतई दलाल है, जब भी खबासत होगी और तैयब होगा, जब अल्लाह देखेगा कि उस हद तक पहुंच के, तो अल्लाह अपने रुसुल से फैसला करता है, आम इंसानों से नहीं कर रहा। यहाँ पे रुसुल का भी जिक्र है, इसका आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने और भी आयात पेश की, आपको साबित किया क़यामत तक अल्लाह कलाम करे। जो कलाम नहीं करता, अल्लाह कहता है वो बच रहा है या बुत है। तो मेरा खुदा तो कलाम जी करता है, इस वजह से हमने मसीह मौत को माना है। जी जी, बहुत शुक्रिया रज़ी भाई, आपका वक्त भी मुकम्मल होता है। तलहा भाई, आप इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और आपको भी अब जो है वो 6 मिनट दिए जाएंगे। आपका माइक म्यूट है तलहा भाई। अब आवाज आ रही? जी जी। मैंने बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने वो आयात इन्होंने पेश की हैं, मैंने उसका फहम कर दिया। चले नाजरीन देख, बार बार मैं उस पर क्या गुफ्तगू करूं। इन्होंने जिन आयात का जिक्र किया, बार बार उससे इजराए नबूवत निकाल रहे हैं, लेकिन असल बहस तो खातमन नबीजीन के उस लफ्ज पर है। और जिस रिवायत का ये जिक्र करे, वहां पर जरा जेर जबर को भी देख ले कि वहां पे लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं, कुरान हो या हदीस हो, या हमारा माना दुरुस्त है या इनका माना दुरुस्त है, अर्ज ये कर रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि उस लफ्ज के अंदर अगर दी बेस्ट का माना पाया जाता है, तो कुरान तो कहता है कि मैं मारूफ असालीब में आया हूं, तो दिखाए ना शायरी में, कलाम अरब में दिखाए ना। मैं तो बार बार इनसे एक चीज मांग रहा हूं कि खात, और खुद मिर्जा साहब भी अपने शुरू के जमाने में यही तर्जुमा करते रहे हैं। बाद में एक अलग बहस है कि उन्होंने रजू किया, जो भी बहस है मैं उसको नहीं दोहरा रहा, लेकिन ये तर्जुमा तो अमूमन अहले अरब के यहाँ मारूफ किया जाता है कि खातमन नबीशीन का मतलब है कि खातम बमाना मोहर के लिया जाता है, कि मोहर सब तो हो गई है, सिलसिला नबूवत को दी एंड कर दिया गया है, आप सील ऑफ द प्रॉफिट हैं, सील ऑफ द प्रॉफिट है। और ये खातम चूंकि मोहर को कहते हैं, अन नबीजीन का लफ्ज चूंकि नबी जमा है, तो नबियों के उस मनसब पर मोहर लग गई। ये मुहावरा तर्जुमा अगर आपके इल्म में नहीं आ रहा, तो किसी उर्दू दान से पूछे, अंग्रेजी के बंदे से पूछे, जबान में मंतक नहीं चलती।
کہ ایسے نہیں ہو گیا تو ایسے نہیں ہو گیا تو آپ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے. میں نے مسجد کی مثال دی. زبان میں منطق نہیں چلتی, زبان میں آپ نے مثال دینی ہے, یا آپ علل اعلان کہہ دے کہ میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے, پھر میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ کلام عرب میں یہ لفظ کیسے کیسے استعمال ہوا ہے. میں لمبی بحث نہیں کرتا, جتنی بھی آیات پیش کر دیں, جب تک خاتم النبیین کا ترجمہ قادیانی, جس طرح توفا کے معنی میں انی متوفیکا کے معنی میں قادیانی دھڑلے سے کلام عرب پیش کرتے اور اربوں روپے کا چیلنج کرتے ہیں پوری مسلمان سنی شیعہ کو کہ توفا کے معنی وفات کے ہیں, وفات کے ہیں, وفات کے ہیں, اخذ بالتمام کے نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی چیلنج وہ قبول کر لینا کہ دکھا دیں, جیسے توفا دکھاتے ہیں, یہاں خاتم النبیین بھی دی بیسٹ کے معنی میں سبع معلقات میں استعمال ہوا ہو, دیوان حماسہ میں استعمال ہوا ہو, یا اور جو عرب شاعری ہے عہد رسالت کی اس میں استعمال ہوا ہو. جس نے بھی بولا ہے, میں ترجمہ کرنے کی بات کر رہا ہوں, کہ جب بھی قرآن مجید کے الفاظ کے معنی میں اختلاف ہو, اقرب الموارد کو ہی پڑھ لیں کہ عربی میں الفاظ کے معنی بنتے کیسے ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. تو مثال عہد رسالت کی زبان سے دی جاتی ہے, کلام عرب سے دی جاتی ہے. بڑے بڑے جو فن کے ماہر ہیں, کیونکہ فن میں تو ہم انہی کے محتاج ہیں نا, جو فن کے ماہرین ہیں ان کی کتابوں کا ہم مطالعہ کر لیں کہ لفظ کا معنی متعین کیسے ہوتا ہے. اور جب کسی نحوی کی, کسی بڑے لغت کے امام کی دوسرے امام کے معنی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ عربی کا شعر سناتا ہے, وہ وہاں پر مثالیں دیتا ہے کہ یہ لفظ عرب میں یوں بھی استعمال ہوا ہے, تو دکھائیں نا وہ کہاں استعمال ہوا ہے خاتم النبیین, یا خاتم کی کوئی اور مثالیں دے دیں کہ دی بیسٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کیونکہ خاتم النبیین تو بظاہر پہلی بار قرآن نہیں بولا ہے نا, لیکن یہ تعبیر, یہ محاورہ کہیں اور استعمال ہوا ہے, تو دکھائیں. میں تو آج بھی انتظار کر رہا ہوں, لمبی چوڑی بحثیں نہیں, حدیثیں پیش کریں, آیات پیش کریں. آیت پر بات ہونی ہے کہ اس لفظ کا معنی کلام عرب کی روح سے کیا ہے. اور یہ بار بار آخری بات میں کرتا ہوں, اگر میرا ٹائم رہتا ہے, یہ بار بار کہہ رہے ہیں میں حدیث پیش کر رہا ہوں, میں حدیث پیش کر رہا ہوں. ارے بھائی, کتاب کو پڑھنے کا بنیادی معیار ہی اس کتاب کی زبان ہوتی ہے. اس میں کوئی طنز کرنے والی بات نہیں کہ میں رسول اللہ کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں تو نظر آ رہا ہے کہ باپوں کو کون مان رہا ہے. بھائی کلام عرب کو چھوڑ کر تو ہم مدارس میں قرآن یا کیا بخاری بھی نہیں پڑھ سکتے. عربی سیکھیں گے تو قرآن و سنت کا ترجمہ کریں گے نا. تو قرآن ہو یا حدیث ہو, عربی زبان کے اسالیب کی بنیاد پر ہی وہ متن متعین ہوگا, اس کا معنی متعین ہوگا. تو آپ اس کی مثالیں دے دیں تو آپ کا معنی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں دے سکتے تو یہاں اقرار کرنے, اس میں جھگڑنے والی کیا. جی طلحہ بھائی, ویسے آپ کا ٹائم بچ رہا ہے 1 منٹ کا, بہرحال وہ آپ جواب ان سے وہ الہام والا بھی لے لینا کہ قرآن مجید کو غیر مؤثر نہیں کیا جا رہا, تو مرزا صاحب اگر اس دنیا میں دوبارہ آ جاتے ہیں, یا چلے ہم ان کے زمانے میں ہوتے, تو قرآن پر براہ راست غور کرنے کا مجھے اختیار تھا, یا مرزا صاحب کی تشریحات ہی میرے لیے تھی اور میں اندھا بہرا بن کر قرآن کے متن پہ غور نہ کرتا, مرزا صاحب کے الہامات کو مان لیتا. یہ جواب ان سے لے لیں. جی اس کا میں دوں گا جی اس ٹرن میں انشاءاللہ. تو ابرار جی بھائی رضی 6 بھائی, منٹ ہیں, 6 منٹ ہیں اب یا نہیں کیا 6 ہے؟ منٹ کا تو ہم سیگمنٹ ختم کر رہے ہیں. اب میرے خیال سے جو ہم نے راؤنڈز پہلے طے کیے تھے وہ تو آلریڈی ختم ہو چکے ہیں, سوائے آخری راؤنڈ کے جو ہمارا 10 ٹھیک ہے, منٹ کا طے ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ابھی چونکہ 1 to 1 ہو رہی ہے تو ہم 3 منٹ ریڈیوس کر لیتے ہیں, آپ 2 منٹ اگر کا طلحہ سیگمنٹ. بھائی مانتے 1 اور 5 منٹ کر لیں, پھر کراس ایگزامینیشن پہ آ جائیں, تاکہ ان کے جو سوال رہ گئے میں جواب دے دوں, وہ میرے سوالوں کا دے دیں. اگر وہ میں مانتے میں سم طلحہ صاحب سے پوچھ لیں. میں سمجھا نہیں آپ کی بات, میں کہہ رہا کیا ہوں چیز. طلحہ صاحب سے پوچھیں, اگر 5 منٹ کا اور راؤنڈ کر لیں, جو باتیں رہ گئی جیسے وہ کہہ رہے ہیں اس الہام کا جواب دے دیں, میں دے دیتا ہوں, جو انہوں نے باتیں کا جواب دینا ہے وہ دے دیں. 1 اور راؤنڈ کر لیں, جی پھر کراس فائر کر لیں. جی طلحہ بھائی, 5 منٹ کا کرنا چاہیے ایک ایک راؤنڈ, یا پھر 3 منٹ کا ہم کر لیں ایک, یا پھر 2 اس کے بعد. میرے خیال سے راؤنڈ تو کر لیتے ہیں, لیکن اتنا لینتھی جواب کوئی ضروری تو نہیں ہے, ان شارٹ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ 3-4 منٹ میں اگر ہو جائے جی تو بڑی اچھی ہم بات ہے. ایسا کرتے ہیں رضی بھائی ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں 3-3 منٹ کا ایک راؤنڈ کر ٹھیک ہے, لیتے ہیں. صحیح ہے, اگر مزید ضرورت ہوئی تو پھر 3 منٹ کا ایک کر لیں گے اور اس کے بعد صحیح ہے, کنکلوڈ کر دیں گے. صحیح ہے. جی میں اپنا ٹائم شروع کروں پھر. جی پلیز. 1 سیکنڈ, میں پہلے اسکرین شیئر کر لوں پھر میں شروع کرتا ہوں. ٹائم آپ اسکرین شیئر کریں ایک بار.
پہلی بات یہ ہے طلحہ صاحب کہتے جانے کلام عرب یا کلام عہد رسالت سے دکھا دو. یہ حدیث اسی عہد سے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد. یہ خاتم فتح ہے تے پہ، کسی کتاب میں بھی آپ دیکھ لیں. تو گزارش ہے طلحہ صاحب اس کا آپ ترجمہ کر دیں کلام عرب سے. آپ کے اصولوں سے میں نے پہلے بھی دکھائے تھے کہ جو کلام عرب ہے وہ جو قرآن ہے اس کے خلاف نہیں ہم اس کو مان سکتے، یا جو احادیث صحیح ہے وہ عہد رسالت سے آپ کو ماننا بتا رہے ہیں، اس پہ آپ غور نہیں کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ترجمہ کر دیں. پھر آپ کہہ رہے کہ مہر کا مطلب ہے ہر لحاظ سے کوئی چیز ختم نہیں. مہر تصدیق کے لیے آتی ہے، جیسے قرآن میں صدق المرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تصدیق کر دی. میں نے آپ کو عربوں سے مثالیں دی ہیں. شروع کے زمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ روایتیں کرے ان میں خاتم فضیلت کا معنی آ رہا ہے. آپ بتائیں یا آخری مسجد ہے، قیامت آ سکتی ہے، وہ ترجمہ نہیں آپ کر سکتے کیونکہ اس مسجد کے بعد 40 مساجد سے زیادہ بنی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ توفع کے لیے ہم لغت پیش کرتے ہیں. پیارے بھائی ہم اللہ یتوفی الانفس پیش کرتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے، پھر ہم حدیث پیش کرتے ہیں، پھر ہم صحابہ پیش کرتے ہیں، پھر ہم شاعری پیش کرتے ہیں. پیارے بھائی آپ کو غلط کس نے بتایا کہ ہم اس کو مقدم رکھتے ہیں. پھر آپ نے کہا قرآن کو سیکھنے کے لیے کلام عرب پہ دیکھنا ہے. میرے بھائی آپ نے دعویٰ کہ کلام عرب میں خاتم کا مطلب ہے ہر لحاظ سے ختم ہو گئی چیز، تو وہ دکھائیں، پھر میں یہی آیات پیش کروں گا، آپ کا مقدمہ ختم. قرآن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ قیامت تک وہی اعلان جاری اور انبیاء امت میں آ سکتے ہیں. پھر جو اپنے آخری بات کی دیکھیں، مرزا صاحب نے الہامی کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اس سے پہلے تو نہیں آپ کے علماء کو سمجھ آئی. تو ایک الہام آپ نے مان لیا الحمدللہ. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں دوسرے بھی آپ مان لیں گے. اتنی دیر آپ تدبر کریں قرآن پہ. ہم یہی کہتے ہیں علماء کو یار کہ قرآن پہ تدبر کریں، اسی سے آپ مرزا صاحب کے پاس آئیں گے. ہم یہی کہتے ہیں قرآن حاکم ہے، جو بھی تشریح وہ کریں گے ہم قرآن سے ثابت کریں گے ان کی تشریح غلط ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی جو قبروں پہ جاتا ہو، وہ بھی ہم قرآن سے ان کا رد کریں گے. تو ایک الہام آپ نے مان لیا، آئندہ بھی دعا کرتے ہیں اگلے بھی آپ انشاءاللہ مان جائیں گے. وفات مسیح جس طرح مسیح موعود نے ثابت کیا کوئی نہیں کر سکا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وفات حیات مسیح آپ مان گئے الحمدللہ. تو یہ ہمارے لیے آپ کے لیے نشان ہے، آپ کہہ لیں کرامت ہے مسیح موعود علیہ السلام کی. جی جی آپ کا وقت خیر بچا ہوا تھا 35 سیکنڈز چلیں اس میں میں بس ہم یہ کہہ دوں کہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں وہ عہد رسالت سے ہے. وہ آپ جو شاعری پیش کریں وہ خبر احاد نہیں ہے. ثابت کریں کہ انہوں نے اسی طرح جملے کہے تھے، وہ تو ظنی بات ہے. آپ تو کہتے تھے ظنی سے کوئی فائدہ یقین ہو ہی نہیں سکتا. تو حدیث زیادہ اہم رکھتی یا شاعری جاہلیہ کی؟ تو میں نے تو قرآن سے اپنا جی مقدمہ رکھا. جی جی طلحہ بھائی بہت ہی بہترین سوال آیا ہے. طلحہ بھائی آپ کے لیے حدیث زیادہ معنی رکھتی ہے یا پھر شاعری، جو کہ میرے خیال سے زبان خبر واحد سے منتقل ہوتی ہے؟ بہرحال آپ جو ہیں اب اپنے 3 منٹس لے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. شاید رضی بھائی جانتے نہیں ہیں، کم از کم احمدیہ مدارس میں جا کر یہ پوچھ لیں کہ کسی بھی زبان کا جو لٹریچر ہوتا ہے نا وہ متواترن نقل ہوتا ہے، چند ایک استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر. اس میں شاذ اشعار بھی ہوتے ہیں، اخبار احاد سے بھی اشعار منتقل ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا دعویٰ کہ پورا قرآن جس عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس کے اسالیب، اس کے استعمالات بھی ظنیات سے نقل ہوئے ہیں. تو یہ معاذ اللہ قرآن کے بارے میں اس کے فہم کو مشکوک کریں، اس سے تو پھر پیغمبر آنا چاہیے، پھر تو ان کی ضرورت بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ محفوظ ہے، اردو زبان محفوظ ہے، فارسی زبان محفوظ ہے. اس کے اسالیب، اس کا لٹریچر تواتر کے ساتھ نقل ہوتا ہے. آپ غالب کی شاعری کو آج بھی سمجھا سکتے ہیں، اقبال کی شاعری کو آج بھی سمجھا سکتے ہیں. اور جو قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اس کی زبان کے استعمالات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی شاعری، اس سے پہلے کی شاعری ظنیات میں سے. معذرت کے ساتھ اہل علم ایسی بات نہیں کرتے. اور انہوں نے مرزا صاحب کے حوالے سے بات کی، توفع کے اوپر مرزا صاحب کے الہام میں کوئی چیز نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس بھی اس بات کے قائل ہیں. تو اگر کوئی وفات مسیح کا قائل ہے تو وہ مرزا صاحب کو صاحب الہام مان کے قائل نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن عباس کی تشریح سے بھی قائل ہو سکتا ہے. تو کسی نے مرزا صاحب کے الہام کو نہیں مانا ہوا، وہ کلام عرب سے اور عبداللہ ابن عباس کی سرائے سے وفات مسیح کا قائل ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ مرزا صاحب کے الہامات بھی ہم قرآن مجید پر پیش کریں گے.
تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے چلے مان لیا کہ فائنل اتھارٹی مرزا صاحب نہیں ہے، قرآن مجید ہے، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور جہاں تک آپ نے روایت کی بات کی تو اب میں روایت پر بھی آتا ہوں. آپ نے کہا روایت رسول اللہ کے زمانے کی ہے. ارے بھائی سند کو ہی دیکھ لیں. حدیث کے بارے میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے الفاظ ہیں. حدیث ہمیشہ روایت بالمعنی ہوتی ہے، اور یہ اجمیوں کی روایت کرتا حدیثیں ہیں. اس میں چند ایک راوی عرب ہیں، اور جو حدیث آپ نے پیش کی یہ بھی آپ کو چیلنج ہے کہ ان میں کوئی قریشی راوی دکھا دیں، کوئی عرب کا راوی دکھا دیں. اکثر راوی اس میں اجمی ہے. اور سب سے اہم بات اصول محدثین پر، یہ روایت اپنی سند اور متن میں شاذ روایت ہے، اس سے تو استدلال ہی نہیں ہو سکتا. تو میں نے اپنا موقع پیش کر دیا ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، توفا ہو، خاتم النبیین ہو، یہ ایگری کر دیں. میرا دکھانے کا الگ بحث ہے کہ ہم دکھائیں نہ دکھائیں، میں نے تو منع کر دیا. خاتم بمانا مہر ہے، مہر تصدیق کے لیے آتی ہے. ان سے پوچھیں کہ مہر تصدیق کے لیے آتے، یہ تو اس کا عمل ہے. ہم تو معنی پہ بات کر رہے ہیں کہ مہر کا کام تصدیق کرنا بھی ہے، مہر کا کام سیل ہے، سیل کرنا بھی ہے. عمل پہ ابھی بات نہیں ہو رہی، ابھی معنی پہ بات ہو رہی ہے. مہر کا معنی دی بیسٹ کہاں سے ہو گیا؟ سوال تو یہ ہو رہا ہے. اور جتنی بھی بحثیں انہوں نے کی ہیں، یہ حدیث دکھائیں، قرآن دکھائیں، کسی بھی کلام کے اندر لفظ کا معنی کرنا ہو تو اس زبان کو پڑھا جاتا ہے، علم کو نہیں پڑھا جاتا کہ تبری نے کیا کہہ دیا. انہوں نے بھی تو عربی وہیں سے پڑھی ہے اور وہیں سے انہوں نے معانی کیے ہیں. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارا دعویٰ آج بھی ہے جی ہم نے قرآن مجید سے توفع کا معنی دکھایا. قرآن لغت کی طلحہ کتاب بھائی. نہیں ہے پیارے بھائی، قرآن لغت جی کی جی جی کتاب نہیں ہے، لغت سے معنی دکھائے جاتے. جی بہت شکریہ طلحہ بھائی. تین تین منٹس کا راؤنڈ ہمارا ختم ہو چکا ہے. رضی بھائی اب مجھے جی لگتا ہے کہ ایک ایک راؤنڈ ہمیں مزید کر لینا چاہیے 3 منٹ کا، اس کے ٹھیک ہے بعد ہم کراس ایگزامینیشن پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، میں ٹائم شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ طلح سے پتہ نہیں آپ کن جماعت کے مدارس میں گئے، لیکن ہم قرآن کو حکم بناتے ہیں، ہم شاعری کو نہیں حکم بناتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہمارے نزدیک قرآن نہیں مشکوک، لیکن ہم نے ثابت کی کہ آپ کی ختم نبوت کی تشریح مشکوک ہے، کیونکہ دوسری آیات میں آپ تضاد لا رہے ہیں. میرے پیارے بھائی اس پہ غور کریں. ہم نے 6-7 آیات پیش کی، آپ نے ایک بھی نہیں پیش کی. کم از کم ایک آیت تو آپ پیش کرتے. پھر آپ نے کہا کہ ابن عباس کی تشریح کافی تھی. میرے بھائی یہ جو اقوال ابن عباس کے، اس پہ بھی علماء اختلاف کرتے رہے ہیں، اس کا حل مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا. آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے ہر کتاب کھول کے توفع کا لفظ دیکھا. احادیث میں آپ نے حدیث سے ثابت کیا توفع کا معنی، آپ نے قرآن سے ثابت کیا، پھر آپ نے شاعری کی طرف رجحان کیا کہ یہاں بھی اس کا شواہد ملتے ہیں. پھر آپ نے کہا ہاں فائنل اتھارٹی قرآن اور نبی سے اس میں کوئی شک نہیں. جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے دعویٰ ثابت کر دیا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ سچے امتی نبی، آپ نے کوئی نئی چیز نہیں آپ لائے، آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہی پیش کی. جو مسلمان ہیں جن کے اتنے مختلف عقائد تھے، آپ نے ان کو واپس قرآن کی طرف بلایا. آپ کی صداقت ثابت ہوگی، پھر ہی ہم نے آپ کو تسلیم کیا کہ آپ کی جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں. لیکن جو آپ بات کریں اس سے تو کوئی آپ نے قرآن کی آیت نہیں پیش کی. آپ نے بھی ایک چیلنج ہے کہ اس روایت میں کوئی قریشی دے دے. پہلی بات آپ نے یہ جو کہہ دی ہے نا بات، اس سے پھر لگتا ہے ساری احادیث ختم ہو گئی ہیں. جو آپ نے کہا یہ تو اجمیوں کی روایت ہے، ان کو تو عربی آتی نہیں. اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، اس کا قیامت آ سکتی ہے، انکار نہیں کر سکتے. اور اس روایت میں آپ مجھے بتا دیں کہ خاتم کا کیا مطلب ہے شعراء عرب سے. بلکہ میں نے آپ کو پوچھا دعویٰ آپ کے دلیل آپ نے دینی ہے. البینہ علی المدعی، میں نے نہیں دعویٰ کی کہ شعراء عرب نے خاتم کو فضیلت کے لیے استعمال کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ میں نے ثابت کیا. میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا آپ کی تشریح باطل ہے. لیکن آپ سے گزارش ہے، آپ دعوت تو آپ کیا البینہ علی المدعی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ یار طلحہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جسم کے ساتھ، اور میں کہوں آپ دلیل دیں وہ فوت ہو گئے. یہ تو نہیں ہوتا. قرآن میں واضح جو انسان آتے ہیں فوت ہوتے ہیں. یا میں کہوں کہ یار وہاں میں نے ایک گدھا دیکھا ہے وہ بلی بن گیا ہے، میں کہوں ثبوت دیں کہ نہیں بلی بنی. دلیل آپ نے دینی ہے، دعویٰ آپ کا تھا. میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ میں نے ثابت کیا الحمدللہ قرآن سے احادیث سے، اور میں نے قرآن کو حکم بنایا. آپ نے قرآن کو نہیں حکم بنایا، آپ نے شعراء عرب کو حکم بنایا. قرآن میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طلحہ سے آج آپ نے جو بات کی وہ یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِالشُّعَرَاءِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. شعراء کو میں کچھ نہیں مانتا میرے بھائی.
قرآن حاکم ہے، قرآن کے واضح جو تشریح غامدی سے مانتے ہیں، بار بار اللہ مفہوم بتاتا ہے آیات کا. ختم نبوت کی آپ کی تشریح چیلنج ہے قیامت تک، دکھائیں قرآن میں کہاں بار بار دہرایا. میں نے آپ کو وحی الہام جی کا سلسلہ 10 آیات سے دکھایا. جی بہت شکریہ رضی بھائی. 3 منٹ آپ کے مکمل ہو چکے ہیں. جی طلحہ بھائی، آپ اس اعتراض پر کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے شعراء کو قرآن پر حکم بنا دیا ہے؟ وہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس وہ ایک مجھے بات یاد آ گئی. تو بہرحال میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ کلام کے اوپر زبان کی حکومت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسول کے ذریعے جن لوگوں سے گفتگو کی ہے نا، وہ عربی زبان میں گفتگو کی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا زبان کا محتاج ہو گیا، لیکن کچھ عقل و علم و عقل کے مسلمات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں عربی معلّہ میں ہوں، رسول اللہ کی مادری زبان میں ہوں، تو زبان کے اندر رہ کر ہی بات کی جائے گی اور زبان کو ہی فیصلہ کن بنایا جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہاں آخری بات ہی کرتا ہوں، رضی بھائی اس کا ان شارٹ اگر جواب دے دیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. آبا سا وتولا، اس کا ترجمہ مجھے قرآن سے کر کے دیں یا حدیث سے کر کے دیں. لغت آپ میں نہیں 1 to جانا، 1 شاعری ہونا تو چاہتے حکم ہیں؟ ہی نہیں ہے، شاعری تو حکم ہی نہیں ہے. انا اعطینا کل کوثر، لفظ انا کو اعطینا کا الکوثر، یہ قرآن سے بتائیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. کلام عرب تو فضول چیز ہے نا. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں، لفظ کا معنی کیسے کرتے ہیں. اور بار بار یہ بکری کی مثالیں اور یہ چیز جو چیزیں مشاہدے میں ہوتی ہیں اس نا، آپ کا نے بات جواب میں بالکل دوں ٹھیک کی یا کہ لومڑی کی ٹانگیں نکلیں، جو بھی کا جو چیز ایک مشاہدے میں ہے وہ تو نظر آ رہی ہے نا. تو اگر مہر بمانا تصدیق نظر آ رہا ہے تو دکھائے نا. کہ بار بار مجھ سے مطالبہ ایسے کہ جیسے پیچھے کسی نے کچھ کیا ہی نہ ہو. ہر کسی نے وہ معنی کیا ضرور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. وہاں پر چونکہ وہ سیدنا مسیح کو لے کر آتے ہیں تو ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، ورنہ جو معنی تصدیق کے معنی میں آپ جتنے مفسرین دکھائیں، جتنے باقی علماء دکھائیں، میں بار بار اہل رسالت کی عربی پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ نے تو وہ چھکا مار کے ہمارا قاعدہ ہی اڑا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلا پروگرام قرآن فہمی کے اصول پر رکھیں، ختم نبوت پر نہ رکھیں. معذرت کے ساتھ یہاں ختم نبوت سے بڑا مسئلہ قرآن فہمی ہے، جو تشیع، تسنن اور قادیانی سب کے ہاں ایک ایون صوفیاء کے ہاں بھی ایک جیسا لگ رہا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے پر باپوں کو حکم بنا کر بیٹھے ہوں گے. معذرت کے ساتھ یہاں پر بابے اتھارٹی ہیں اور من پسند طریقے سے ہر بندہ قرآن کو تو حکم بنا رہا ہے، لیکن بابے کی تشریح لا رہا ہے، بابے کی تشریح لا رہا ہے، بابے کی تشریح لا رہا ہے. سوری ٹو سے میں کہہ رہا ہوں قرآن کو حکم کیسے بنانا ہے؟ مرزا صاحب کے الہام آپ قرآن پہ پیش کیسے کریں گے؟ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ قرآن کے اندر سے بھی سمجھنا ہے تو وہ تو ایک زبان کے اندر ہے. تو شیکسپیئر کی شاعری پڑھ لیتے ہیں، مرزا غالب کی شاعری کو پتہ نہیں آپ نے کیا بتنگڑ بنا دیا ہے. آپ مجھے سادہ انداز میں بتا دیں کہ ہم مدارس میں عربی کیوں پڑھتے ہیں، سیدھی سی بات. تو 3 اور منٹ اب ابرار بھائی کیا کرنا ہے؟ جی سر، اختتامی راؤنڈ تو ہمارے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. ختم ہو چکا ہے تو اور 3 ہم کنکلوژن کی طرف کر چلتے لیں ہیں. گا. جی طلحہ بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں ہم. طلحہ بھائی، ہم آخر کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا کراس ایگزامینیشن کا، وہی ہم 10-10 منٹ کا کریں یا پھر اس سے پہلے 1 یا پھر 2 یا پھر 3 منٹ کا ایک اور راؤنڈ ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال سے وہ آخر والا ہی کریں، چونکہ رضی بھائی کی اور میری ایک ڈیبیٹ پہلے ہو چکی ہے اور یہ دلائل پرانے دلائل ہیں، ان کے پاس کلام عرب سے جواب نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کلام عرب تو فضول چیز ہے. تو میرے خیال سے نامل پہلے اس بھائی کو ہم ایک اہم کریں گے تو اس کے بعد ایک بات آگے چلیں گے. وہ کراس جو ایگزامینیشن کی بھی آپ نے بات کی، اس میں بھی بات ہونی کیا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے ختم نبوت کے وجہ سے موقف دے دیا کہ نبوت جاری ہے، وہ بھی نظر آ رہا لوگوں کو. ہم نے کہہ دیا کچھ بھی جاری نہیں ہے. تو آخر میں 5 منٹ یہ بات کر لیں، 5 منٹ میں بات کر لوں، دونوں کا ٹھیک ہے. موقف مزید آ جائے گا اور اس انداز میں کہ تردید بھی ہو جائے گی ایک دوسرے کی، تو اسی پہ ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے. 5 منٹ رضی بھائی، کنکلوژن 5 منٹ کا ہم آخری ٹھیک راؤنڈ ہے. کرتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں شروع کروں پھر یا طلحہ بھائی نے شروع کرنا ہے؟ میں شروع نہیں کروں نہیں، نا؟ آپ شروع کریں. جی ٹھیک جی، ہے. آپ کی ٹرن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ بھائی آخر پہ آپ نے باتیں کی جو میں نے کبھی نہیں زندگی میں کی، کہ شعراء عرب جاہل ہیں
ان کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر آپ مشکل میں پڑ جاؤ، قرآن کی نہ سمجھ آئے، پھر شعرائے عرب کو دیکھ سکتے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں یہ چوتھے درجے میں شعرائے عرب کا ذکر کی کہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ شعراء کو حاکم بنا رہے ہیں دوسری آیات پہ. یہ نہیں جائز. ہم نے خاتم النبیین کی جو تشریح کی وہ قرآن کے مطابق کی. ہم نے 3 آیات پیش کی، معذرت سے کہتے ہیں ایک کا بھی نہیں جواب آیا. پھر ہم نے ثابت کیا کہ قرآن کریم سے وحی، الہام، کشف کا قیامت تک جاری ہے، اس کا بھی نہیں آپ نے جواب دیا. اب جہاں تک طلبہ کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ان کا اپنا ایک جو یونیک ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اکثریت جو کامنٹس میں ہے ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ کامنٹس میں جو ہے وہ بریلوی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث ہیں، دوسرے فرقوں سے ہیں، وہ تو سارے کشف القاء کے قائل ہیں. طلحہ صاحب کا عقیدہ ختم نبوت ہے کہ کشف، الہام، القاء سب کچھ ختم. یعنی جس امت کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ سب سے افضل امت ہے، دوسری امت میں وحی بھی ہے، الہام بھی ہے، کرامات بھی ہے، انبیاء بھی ہے. یعنی اس امت میں کچھ نہیں سوائے 72 گمراہ فرقے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم نہیں یہ قبول کر سکتے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب خبیث اور طیب مکس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیصلہ رسل سے ہوگا. جو نیک لوگ ہوں گے وہ رسل کو مانیں گے، جو نہیں مانیں گے انہوں نے صحیح طرح اس قرآن پہ تدبر نہیں کیا. اور ہم طلحہ صاحب سے متفق ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ قرآن کو حاکم بنانا، لیکن اس منازع میں انہوں نے شعراء کو حاکم بنایا. جہاں تک یہ کہ میرے پاس کوئی مثال نہیں، پیارے بھائی دعویٰ آپ کا ہے، دلیل آپ نے دینی تھی. پورے منازع میں تھک گیا ہوں یار، دکھائیں مجھے، نہیں آپ دکھا سکے. اور میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ جو آپ خاتم کا معنی لیں وہ ہے ہی غلط. آپ نے کہا کہ یہ حدیثیں اجمیوں کی روایت ہے، پھر ساری حدیث بھی ختم. پھر وہ مجدد آپ کیسے لائیں گے عیسائیوں میں؟ وہ بھی انہی حدیث سے آ رہے ہیں، ان کا تعلق خدا سے نہیں ہوگا نہیں تو وہ کیسے دعویٰ کریں گے میں وہی ہوں؟ کیا عیسائیوں کے پاس قرآن نہیں، اس سے نہیں ان کی ہدایت ہو سکتی ہے. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک مجدد یعنی عیسائیوں میں، تو یار اس طرف بھی رجحان کریں کہ جو خیرہ امت ہے اس میں نہ وحی، کشف القاء کچھ بھی نہیں باقی رہتا. یہ بہت بعید تشریح ہے میرے پیارے بھائی، اس پہ آپ غور کریں. جہاں تک قرآن کی آیات ہیں، الحمدللہ جماعت اسلامی احمدیہ کا وہی موقف ہے ختم نبوت پہ جو دوسرے علماء کا ہے. ہاں تشریح جہاں فرق آتا ہے وہ شخصیت پہ ہے. وہ بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت والے نبی، ہم بھی کہتے ہیں آنے والے مسیح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں پرانا مسیح آگا جس کے متعلق قرآن میں رسول لا بنی اسرائیل، ہم کہتے ہیں پیش گوئیوں میں تھا، وہ امامکم منکم ہوگا، آپ کے امام ہوں گے. تو ہم نے الحمدللہ ان کو مان لیا. لیکن ختم نبوت پہ جو طلحہ صاحب نے آخری بات کی ہے کہ انہوں نے مانا فضیلت کا اس وجہ سے لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار کے، غلط بات ہے طلحہ صاحب. میں نے دیکھا ہے غامدی صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ آخری میں نے آپ کو 6 حوالے دیے کہ خاتم فضیلت کے لیے آ رہا ہے. صحابہ کی روایات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتم المساجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو کہا. اس کے بعد میں آپ کو 100 مساجد دکھا سکتا ہوں. کیا وہ آخری مسجد تھی؟ نہیں. خود رسول اللہ نے پیش گوئی کی کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا. آپ نے کہا لوگ آشا لکانا صدیق نبی، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا وہ سچا نبی ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہم نے پیش کی، ہم نے اپنی تشریح نہیں پیش کی، نہ ہم نے مرزا صاحب کی تشریح پیش کی، کیونکہ وہ عقلی مسلم نہیں. ہم نے رسول اللہ کے الفاظ رکھے. جہاں تک آپ نے کہا کہ شعرائے عرب متواتر تک ہمیں پہنچے، آپ ذمہ داری نہیں دے سکتے کہ جو شعر آپ کے پاس ہے وہ متواتر طور تک ہمیں پہنچے. اس میں غلطیوں سے ہو سکتا ہے وہ شاعر اصل میں عرب تھا ہی نہیں، وہ چائنیز تھا. آپ نے راویوں پہ اعتراض کیا، آپ کی جو شعرائے ہو سکتے ہیں وہ کسی اور ملک سے تھے، ان کو عربی آتی نہیں تھی، تو وہ میرے لیے نہیں حجت ہو سکتے. ہاں قرآن کے ماتحت جو بات ہوگی وہ میں مانوں گا. احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ رسالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ روایتیں آ رہی ہیں، وہاں سے صحابہ سند میں موجود. آپ نے کہا تھا کوئی قریشی سند میں نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہے یار، ان سے روایت میں دکھا رہا ہوں کہ وہ سند میں ہے. تو ہم نے قرآن پیش کیا، ہم نے حدیث پیش کی، ہم نے سب کچھ پیش کیا. لیکن لا اکراہ فی الدین، آخر آپ کا اور ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. لیکن ہم طلحہ بھائی کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ ایک نمونہ ہے دوسروں کے لیے. حالانکہ انہوں نے ہمیں قادیانی وغیرہ کہا ہے، وہ اس کو ہم اسائڈ کرتے ہیں، لیکن علمی باتیں کرتے ہیں. علماء سے گزارش ہے یار، طلحہ صاحب بھی انسان ہے، اگر وہ ایسے بات کر سکتے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی سیکھیں کہ
اچھے انداز میں گفتگو ہو سکتی ہے. نہ انہوں نے گالیاں دیا نہ میں نے دی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ ان کو اس کا اجر دے. جزاک اللہ ابرار بھائی, عبداللہ بھائی کا بھی جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ رضی بھائی اپنا کنکلوژن ریمارکس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. طلحہ بھائی اب آپ جو ہیں اپنے تھاٹس آخر میں شیئر کریں, اور بالخصوص ایک سوال کو تو آپ نے ضرور ایڈریس کرنا ہے جو میرے بھی ابھی ذہن کے اندر رضی بھائی کی گفتگو سن کے پیدا ہوا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ باقی سب امتوں کے اندر کشف, الہام, وحی سب چیزیں, اور ہمارے پاس صرف 72 گمراہ فرقے. دیکھیں میں پہلے اس حدیث کی طرف آؤں. رضی بھائی نے میرے سوال کو ایڈریس کیا. میں نے یہ جو اجمی اور قریشی کی بحث کی ہے نا, اور ساری حدیثیں فارغ ہو جائیں گی, ہم نے کبھی بھی اور ماضی میں بھی کسی نے بھی کسی لفظ کے معنی میں حدیث کا حوالہ نہیں دیا. حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے فقہی استدلال کے طور پر, یا عقیدے کے لیے یا عمل کے لیے. لفظ کا معنی ہمیشہ لغت سے ہی کیا جاتا ہے. چونکہ انہوں نے لفظ کا معنی حدیث سے دکھایا تو میں نے کہا یہ اجمیوں کی روایت ہے, اور روایت بھی شاذ ہے. سند اور متن کی تنقید بھی انہوں نے غور اس طرح نہیں کی. اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے, قرآن کو سمجھنا کیسے ہے. کلام عرب کو یہ چوتھے یا پانچویں نمبر پر لے رہے ہیں. بھائی پہلے نمبر پہ لفظ کا تو معنی کرنا ہے, تو وہ معنی کیسے کریں گے ہم؟ تو خاتم النبیین, خاتم بمعنی مہر ہے. اور میں آپ کو اردو زبان کی مثال دیتا ہوں, جو کہ زبان کے اندر 99% چیزیں مشترک ہوتی ہیں. میں ابرار بھائی آپ سے کہتا ہوں, آپ کے علاقے کی مثال دیتا ہوں کہ بھارت کے اندر وزارت عظمیٰ کے منصب پر مہر لگ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کمال درجے پہ پہنچ گئی ہے. آپ ہندی جانتے ہیں, اردو جانتے ہیں, تو انصاف سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اردو جاننے والا اس کا کیا مطلب لے گا. یا حکومت پاکستان نے وزیر اعلیٰ کی ڈی سی او ڈی پی او کی پوسٹ پر مہر لگا دی ہے, یا پروفیسر کی پوسٹ پر مہر لگا دی ہے. اردو جاننے والا اس کا کیا مطلب لے گا؟ تو عربی میں تو یہ بات اتنی معروف ہے, اتنی معروف ہے, نیا معنی تو انہوں نے نکالا ہے. اور جن مفسرین کے حوالے بھی دے رہا, تو ہم تو آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ نیا معنی مہر با معنی دی بیسٹ, مہر کے کام نہیں پوچھ رہا میں معنی پوچھ رہا ہوں کہ دی بیسٹ کا معنی قیاس سے کیسے نکال لیا گیا, وہ آج تک نہیں دکھایا جا سکا. مزید آپ نے یہ بات کی جو سوال بھی کیا. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ذمہ داری پر دنیا سے رخصت ہوئے کہ میں نے اللہ کی کتاب مسلمانوں تک پہنچائی ہے, اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے. اور قرآن بار بار اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں حکم ہوں, میں فرقان ہوں, میں قاضی ہوں. جج کا فیصلہ ہی وکیل نہ سمجھ سکے تو مجرم کو سزا کیسے ہوگی؟ تو خدا کی بات ہی سمجھ میں نہ آئے تو ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ خدا کیا بات کر رہا ہے؟ ہمیں ایک صاحب الہام شخص چاہیے, قیامت سے پہلے مسیح اور مہدی چاہیے کہ وہ ہمیں قرآن آ کر سمجھائے. یہی میرا اعتراض تشیع سے بھی ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ہر روایت قرآن پر پیش کرو, قرآن تائید کرے تو وہ ہماری روایت ہے, قرآن اگر ہماری روایتوں کی تائید نہ کرے تو وہ ہمارا فرمان ہی نہیں. تو یہ میں تشیع میں اخباریوں سے بھی کہتا ہوں کہ فائنل اتھارٹی آئمہ بھی قرآن کو بنا رہے ہیں, اپنے فہم کو نہیں بنا رہے, یا ان کے ذریعے جو الہام, تشیع کہتے ہیں کہ آئمہ پر بھی الہام ہوتا ہے, ہمیں بعد کے لوگ بتا رہے ہیں. تو قرآن فیصلہ کن ہے تو سمجھنا کیسے ہے؟ قرآن کیسے سمجھنا ہے, کیسے سمجھنا ہے, کیسے سمجھنا ہے؟ یہی میں آخری سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے جو فرقوں کی بات کی, بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے, قرآن دیا ہے, قرآن دیا ہے. جو براہ راست قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور دیانتداری کے ساتھ اسٹیبلشڈ نالج کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہے. یہ جملہ میں نے کیوں بولا کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا جو فطری طریقہ کار ہے, قرآن بھی ویسے ہی پڑھا جاتا ہے, کوئی الگ سے راکٹ سائنس نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کی. آپ فطری طریقہ, تبری کا اٹھا لیں, ابن کثیر کا اٹھا لیں, سب قریش کی عربی زبان کو بنیاد بنا کر قرآن کا فہم بیان کرتے ہیں. صحابہ و تابعین بھی وہاں پر یہی چیز بنیاد بناتے ہیں. زبان کو تو کبھی کسی نے ثانوی حیثیت نہیں دی. البتہ اصول کے اندر آگے پیچھے معاملات ہوتے ہیں تو ہمارا یہ احساس ہے, ہم اس کو پہلے درجے پر لیتے ہیں. تو میں آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ 72 ہوں یا 1 کروڑ فرقہ ہو, قرآن مجید حجت ہے قیامت تک کے لیے. جو قرآن سے جڑے گا وہ آخری درجے میں نجات پائے گا. ورنہ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں نا, تو الحمدللہ قادیانیوں میں 2 فرقے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ مرزا صاحب کے آنے سے بھی وہ انقلاب نہیں آیا.
جو یہ لانا چاہتے ہیں، لاہوری الگ ہو گئے ہیں، ربوہ والے الگ ہو گئے ہیں، تو قرآن سے اگر 72 فرقے بن گئے تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن ہدایت کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے ہی رہے گا۔ انہوں نے بار بار حدیث کی مثالیں دی، نبی اللہ آئے گا، نبی اللہ آئے گا۔ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی اور میٹنگ میں گفتگو ہو جائے گی۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھ لیں، ابرار بھائی، سیدنا مسیح کے حوالے سے جو الفاظ آیا نا کہ ایک نبی اللہ آئے گا، وہ کرے گا کیا؟ صلیب کو توڑ دے گا، خنزیر کو قتل کر دے گا۔ اس مسیح کے جو کام بیان کیے گئے ہیں جماعت احمدیہ ربوہ والے، وہ سارے کے سارے کام مجاز کے معنی میں لیتے ہیں، صرف نبی اللہ کا لفظ حقیقت کے معنی میں لیتے ہیں۔ بس ساری حدیث ہی مجاز میں لینا، وہ نبی اللہ کا لفظ حقیقت کے معنی میں اور باقی مسیح کے سارے کام مجاز کے معنی میں، اور وہاں پر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ اس کو حقیقت کے معنی میں لے اور باقی کو مجاز کے معنی میں لے، یا سارا حقیقت پر محمول کریں یا سارا مجاز پر محمول کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی جی چند ایک چیزیں اس حوالے ٹائم سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم جو کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل وجہ ساتھ قرآن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جب تک قرآن کی حیثیت متعین نہیں ہوگی، کشف و الہام بھی ہوتا رہے گا، نئے لوگ بھی آتے رہیں گے، اور ہر بندہ خدا کے بہاف پر قرآن پر معاذ اللہ قاضی بننے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح کی باتیں کرنا جی چھوڑ دیں کہ قرآن حکم ہے، قرآن حکم ہے، قرآن حکم ہے۔ بھائی حکم ہے تو پہلے وہ حکم سمجھاؤ نا، یہاں تو جج کے فیصلے سمجھ میں نہیں آ رہے، تو حکم وہ کیسے بن گیا ہے؟ جی 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 ابرار بہت بھائی یہ شکریہ طلحہ 5 بھائی، منٹ آپ نے طلحہ ایکسٹرا بھائی ٹائم کے، لیا۔ طلحہ بھائی نے تو طلحہ بھائی پوری نے تقریر کی آخر پہ، یار 2 منٹ تو مجھے ملنے چاہیے اس میں۔ ہاں، آپ کو 2 منٹ اس سوال کے ساتھ مل سکتے ہیں کہ آپ جی ہمیں اس چیز پر اپنی پوزیشن واضح کریں جی کہ کیا کلام جو طلحہ بھائی نے اپنا بنیادی اعتراض کیا تھا جی کہ کلام عرب سے جو ہے آپ خاتم کا مطلب فضیلت دکھائیں، تو جی۔ کیا سچ میں کلام عرب میں خاتم سے مراد فضیلت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے ابرار بھائی۔ پہلی جو انہوں نے ابھی باتیں ایڈریس کی ہیں، اگر ان کو یہ نہیں پتا، وہاں نبی اللہ سے بھی مراد ہم ایسا نبی نہیں لیتے جو نئی شریعت لائے یا پہلی آیات کو منسوخ کریں، ہم وہاں بھی ایک خاص تعویل کرتے ہیں نبی اللہ کی، اور غامدی صاحب بھی ان علامات کی تعویل کرتے ہیں۔ بہرحال جو ابرار بھائی نے سوال پوچھا، دیکھیے ابرار بھائی، کلام عرب میں ہر قرآن کا لفظ نہیں موجود، اور کلام عرب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو شاعر ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں، کیا وہ عرب تھے جیسے انہوں نے احادیث کے راویوں کے متعلق کہا ہے۔ یہ مشکوک بات، یہ ظنی فائدہ دیتی ہے، نہ کہ قطعی ثبوت۔ ہم نے جو روایات پیش کی ابرار بھائی، وہ اسی زمانے کی، کیونکہ طلحہ صاحب کا ڈیمانڈ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو یہ سندیں وہاں تک جاتی، جبکہ کلام عرب میں تو ایسی کوئی سند ہی نہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ طلحہ بھائی کا دعویٰ کہ ایسے نہیں آیا، تو انہوں نے دلیل دینی ہے، میں نے اس پہ غور و فکر اس حد تک نہیں کی کیونکہ میرے لیے ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن میں مجھے جواب مل گیا، احادیث میں مل گیا کہ واضح طور پہ نبوت جاری۔ اب طلحہ صاحب کا دعویٰ کہ جی نہیں شعرائے عرب کو دیکھنا، تو وہ لے آتے مناظرے میں، ان کو 2 گھنٹے تھے، وہ لے آتے، پھر اس کا بھی رد ہم کر جی جی دیتے۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل میں سمجھ گیا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیبیٹ مکمل ہوتی ہے، اور طلحہ بھائی اور رضی بھائی کی گفتگو سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ شاید سوشل میڈیا کی پوری تاریخ میں جو آج تک مسلمانوں غیر احمدی یا پھر احمدی کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں، سب سے مہذب طریقے سے گفتگو جو ہم نے دیکھی ہے وہ آج کی ہی دیکھی ہے۔ دونوں پارٹیز، دونوں فریقین اپنا استدلال واضح کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ادب کر رہے تھے، کوئی طنزیہ جملہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور میرے خیال سے چونکہ یہ دونوں حضرات نوجوان ہیں تو ہم نوجوانوں کے جذبات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو جذباتی تقریروں سے متاثر نہیں کیا جا سکتا یا پھر ایموشنل سٹیٹمنٹس دے کر متاثر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ استدلال کے ذریعے ہمیں قائل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جو آج کا مین اختلاف رہا وہ قرآن فہمی پر ہی رہا۔ طلحہ بھائی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں خاتم کا معنی جو ہے وہ فضیلت کلام عرب سے دکھائیں، اور رضی بھائی کی پوزیشن یہ تھی کہ کلام عرب ان کے نزدیک ہر لفظ جو ہے وہ وہاں سے ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ تواتر کے ساتھ ایک ایک لفظ ہم تک منتقل نہیں ہوا۔ بہرحال یہ کنفیوژن ہے، آپ سب ناظرین نے پوری ڈیبیٹ کو دیکھا ہے، تو دونوں کی آراء آپ کے سامنے ہے۔ جس کی بھی بات
آپ کو اطمینان دیتی ہے، آپ مزید اسٹڈی کریں، اس کے بعد اپنا اوپینین فریم کر سکتے ہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں رضی بھائی آپ کا بھی، طلحہ بھائی آپ کا بھی، کہ بہت مدلل انداز کے اندر آپ نے گفتگو کی، ساری باؤنڈریز کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی۔ میں تو لاسٹ ڈیبیٹ جو ہماری ہوئی تھی، خیر وہ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہوئی تھی، اس کو دیکھنے کے بعد تو امید نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کی ویل پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو ہم ڈسکشن دیکھ پائیں گے، لیکن الحمدللہ آج ہم نے وہ چیز دیکھی، اور یہ ہمارے لیے ایک نمونہ بھی ہے کہ کیونکہ جب کبھی بھی میں نے قادیانیوں اور مسلمانوں کی ڈیبیٹ دیکھی ہیں تو سوائے گالیوں کے اور سوائے طنز اور پرسنل غلط ریمارکس کے ہم نے کچھ علمی ڈسکورس اتنا زیادہ نہیں دیکھا، لیکن جس طرح سے طلحہ بھائی اور رضی بھائی گفتگو کر رہے تھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ ہاں نوجوان جو ہیں وہ اس طرح سے علمی استدلال بھی رکھنے کے قابل ہیں۔ تو بہرحال میں ایک منٹ دونوں حضرات کو دینا چاہوں گا، اگر آپ اس ڈیبیٹ کے حوالے سے موضوع میں چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، بالکل ختم بالکل۔ نبوت کا وہیں پہ کنکلوڈ کر ہاں دیتے ہیں۔ جی آپ اس ڈیبیٹ کے حوالے سے کچھ ہاں جی کرنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں تو ہاں پلیز عرض جی کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اجازت لیں گے۔ ہاں جی ابرار بھائی، میں بس جلدی سے یہ کہتا ہوں، آپ نے آخر پہ کہا تھا کہ کلام عرب سے مثال نہیں ملتی، جاہلیت کے کلام عرب سے، ورنہ دیوان دوسری شاعری میں مل جاتا ہے کہ فجی القرید بخاتم الشعرائی وغدیر رودت یا حبیبت، وہ ملتے ہیں خاتم فضیلت کے، لیکن کلام جاہلیت سے میں نے طلحہ صاحب کو کہا تھا بہت سکتے ہیں۔ بہرحال طلحہ صاحب کا ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ویسے قادیانی نہیں ابرار بھائی، ہم اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ جہاں تک جی اس منازع کی بات ہے، یہ طلحہ صاحب کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے وقت دیا اور اچھے انداز میں بات کی، اور یہ عوام کے لیے بھی فیصلہ کن مقام ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں، طلحہ صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ جو کیسر راجہ نے گالیاں دی وغیرہ، وہ ثابت کر دیا کہ ان میں قابلیت نہیں تھی، لیکن ہم تو حاضر ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طلحہ بھائی جیسے کم ہی علماء ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوسرے علماء کو بھی یہ موقع دے کہ وہ بھی غامدی صاحب جیسے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں ویسے ہی، بلکہ میں غامدی صاحب سے ملا بھی ہوا ہوں اور وہ بہت عزت سے بات کرتے ہیں، ان کا اس کے لیے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں کہ ان کے طلاب جو ہیں وہ کم از کم بات کرنا جانتے ہیں۔ علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، وہ رہے گا، لیکن انشاءاللہ ایسی ہم عوام کو کم از کم جو صحیح پیغام ہماری طرف سے ہے، ہمارے موقف سے، وہ ہم پہنچا سکتے ہیں، اور طلحہ صاحب جو ان کا موقف ہے وہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ جی طلحہ بھائی۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور آپ نے دونوں بھائیوں کو موقع دیا کہ ہم اپنا نقطہ نظر یہاں پر شائستگی سے بیان کر سکیں، اور اس طرح کی مجالس اور علمی مذاکرے ہونے چاہیے۔ اختلافات سے محبتیں بڑھتی ہیں اور محبت پروان چڑھتی ہیں، اور اسی طرح وحدت کا ایک پیغام ملتا ہے۔ ہمیں اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھنا چاہیے، چاہے وہ اختلاف حد کفر تک بھی پہنچے، لیکن اختلاف اختلاف ہی رہے۔ اور یہاں پر میں رضی بھائی کو ایک نام دینا چاہوں گا ذرائع تفنن، کہ آج جس طرح گفتگو ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے لیے خاتم الشرفاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ابرار بھائی آپ میوٹ پہ ہیں، میوٹ پہ ہیں۔ سوری جی طلحہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا آخری ریمارکس دینے کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ اب یہیں پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں۔ دیکھنے والے تمام بھائیوں کا بھی بے حد شکریہ۔ ہم طلحہ بھائی سے بھی اجازت لینا چاہیں گے، رضی بھائی سے بھی اجازت لینا چاہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی ویل پروڈکٹیو ڈسکشن کے ساتھ کسی اہم موضوع پر۔ تو تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔